الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، ذیشان کلونی دے باشعور اور غیور مواحد مسلم نوجوان دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ تساں حضرات دے علم چھے کہ اج دی یہ محفل درس قرآن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سلسلہ دے اندر انعقاد پذیر ہے، جس دے مہمان خصوصی شاگرد امام انقلاب علامہ احمد سعید خان ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، وائز خوش الحان حضرت مولانا محمد صدیق خان لغاری صاحب، امیر مرکزی اشاعت التوحید و سنہ تحصیل کوٹ ادو، جو کہ تشریف لیا چکے اور اپنے مفصل مدلل خطاب دے نال تھوڑے دلوں منور فرمائے سن۔ میری حاضری چند منٹاں دی ہے، انہاں دی آمد تک انہاں دے خطاب تو پہلے میں چند اشعار دی صورت توحید باری تعالیٰ، شان رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم اور شان صحابہ رضوان اللہ اجمعین پیش کرے سا۔ تساں سارے دوستوں نو گزارش ہے کہ جی میں یار محفل دا ماحول ہونا چاہیے، بابرکت اور خوبصورت محفل ہے۔ پیچھے جتنے میرے بھائی نوجوان بیٹھے نے تھے سامنے تشریف لے آؤ، یہ درمیان والی جڑی جگہ ہے اتھے باؤ، پیچھے تسا بھی جڑے بیٹھے ہو سارے بھائی چھوٹے تسا بھی اگے تشریف لے آؤ، تمام احباب تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لے آؤ۔ انشاءاللہ مولانا صاحب تشریف لے آ چکے اور جلدی تھوڑے نال مخاطب ہو سن۔ ہر محفل دا ایک طریقہ کار تے ادب ہوندا ہے۔ اسلامی محفل دا درس قرآن دی محفل دا طریقہ یہ ہے، حق یہ ہے کہ جدہ تساں ایو جی محفل وچ آ ونجو تے ثواب دی نیت نال 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 بولدے بھی راسو، ہر بندہ اپنی زبان وچوں سبحان اللہ ماشاءاللہ دے الفاظ آکسی، تاکہ پتہ لگے کہ اساں جیندے آیاں دے نال مخاطب ہیں، جاگدے بھی ہیں، جیندے بھی ہیں تے سندے بھی ہیں تے بولدے بھی ہیں۔ ایک باری سارے بلند آواز نال آکھو سبحان اللہ، نال نال بول کے ساتھ دیسو میرا۔ چلو میں ایک شعر تو ابتدا کرینا۔ اسا سارے اتھے مسافر ہیں، سارے مسافر ہیں، جیویں جیویں کہندا وقت پورا ہوندا پہ اس دا وعدہ پورا ہوندا ہے، وہ دنیا چھوڑ کے ویندا پہ۔ ایک وعدہ ساریاں روحاں نے کیتا ہے، سارے دی روحاں نے کیتا ہے۔ جدہ اللہ پوچھیا ہے کہ الستو بربکم، تاں ساریاں روحاں آکھیا ہے قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں؟ تو میں اس وقت سے عرض کریندا پیا کہ ساری روح مڈلا تو وکی ہوئی ہے، ساری روح مڈلا تو وکی ہوئی ہے، نالے شکل مجاز بھرائی ہے، سا سا گندے ہیں پوچھ پوچھ کے کیوں جو عمر دراز بھرائی ہے۔ سارا کچھ بھی نہیں، ساری روح مڈلا تو وکی ہوئی ہے، نالے شکل مجاز بھرائی ہے، سا سا گندے ہیں پوچھ پوچھ کے کیوں جو عمر دراز بھرائی ہے۔ نہ نور نظر نہ آنکھ اپنی، نہ سوچ آواز پرائی ہے، نہ نور نظر نہ آنکھ اپنی، دل سوچ آواز پرائی ہے، اسا خود کہندی ملکیت ہاں ساری ہر شے راز پرائی ہے۔ اور بندہ بھاویں وقت دا شاہ ہووے پر ہک دی جھگیاں پٹ ویندے،
بندہ بھاویں وقت دا شاہ ہووے پر ہکڑی جھگیاں پٹ ویندے دھن دولت سرمایہ کل ہو رکان جہان تے سٹ ویندے اور کتے بھین بھراتے ماں پیو گئے سب رشتے ناتے کٹ ویندے ہر شام منیرہ سوچیا کر ہکڑی زندگی دا گھٹ ویندے اور کینو کہندی چھک ہر کہیں اسے چھکچ ونجنے سکھ سکھ ہے کڈن مٹا سکدے جائیں خود مٹ سکھ ونجنے اور کر پرواز بلندیاں تھے بالآخر جھکچ ونجنے باویں دادا کوٹھیاں راز ہوئن پر قبر تا ہکچ ونجنے جی میری گلاں دی سمجھ آندی پئی ہے ایمان تازہ ہوندا پے تے میرے نال بلند آواز نال بول کے سبحان اللہ آکھو تاکہ میں سمجھ آوے کہ تھون میری گل دی سمجھ آندی پئی ہے بھائی جاگ کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر مصطفیٰ زندہ باد مقام صحابہ زندہ باد اہل بیت زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر جزاک اللہ کینو کہندی چھک ہر کہیں اسے چھکچ ونجنے سکھ ہے کڈن مٹا سکدے جائیں خود مٹ سکھ ونجنے اور کر پرواز بلندیاں دے بالآخر جھکچ ونجنے باویں دادا کوٹھیاں راز ہوویں پر قبر تا ہکچ ونجنے اور ہکے رنگ دا کفن تے ہکو جیاں قبراں مر گئے انسان برابر ہوندا فرق امیر غریب دا جگ تے سب قبرستان برابر جے شرک کرے سن دوزخ سر سن قرآن دا فیصلہ ہے جے شرک کرے سن دوزخ سر سن مشرک حیوان برابر کھڑے ہو سن موسن معاشر وچ پکی واسطے خان برابر اور ایک دعا کرے سو تو آمین آکسو کہ میرا مالک ہر نو اتنا دے بندہ کوئی پریشان نہ ہوئے ڈٹھا کچھ نہیں میں تا زندگی وچ کہنو اے ارمان نہ ہوئے اور ایک تیری ذات دے سجدے ہوئن باقی فکر دھیان نہ ہوئے میرا مالک تینو طاقتہ ہن دکھی کوئی انسان نہ ہوئے اور عقیدہ توحید بیان کرے سا کہ پتھر دے وچ کیڑیاں نو ویکھو روزی کون پہنچیندے پتھر دے وچ کیڑیاں نو ویکھو روزی کون پہنچیندے ہے واقف دل دے رازاں دا گل گنگیاں دی سمجھیں دے اور کائنات دی کل مخلوقاں دی وہ مشکلاں آپ ٹلین دے ہکو داتا ہے ہکو دیندہ ہے ہکو رزق دے ذمے چین دے اور کینو دکھ دے کے کینو سکھ دے کے وہ بندیاں نو ازمین دے او دی اسد بخشش نہیں ہونی جو رب دے شریک بنے دے جنو سمجھ آندی پئی ہے بلند آواز نال سبحان اللہ اکسو اور اسا منگتے ہیں اس ہک دردے جتو خالی کوئی نہیں بلدہ سانو فخر ہے جنو اس عقیدے تے فخر ہے وہ چاہ کے سبحان اللہ کے اسا منگتے ہیں اس ہک دردے جتو خالی کوئی نہیں بلدہ ادھے سامنے سب محتاج جسن نہیں زور کسے دا چلدہ نہ ہووے مرضی رب سائیں دی ہک پتہ بھی نہیں ہلدہ تائیں اسد سخت اندھیریاں وچ ساری آس دریوہ بلدہ ماشاءاللہ مولانا محمد صدیق خان لغاری صاحب تشریف لے آ چکے ہیں چند ہی لمحات تو بعد انہاں دا مفصل بیان شروع ہو سی جیڑے دوست اجاں بھی پیچھے بیٹھے ہو انہوں نے گزارش ہے قریب تشریف لے آؤ یار ان پیار محبت نہیں ہوندی درس قرآن دی محفل چاہے ہو سارے بھائی قریب آ ونجو اتنے قریب تشریف لے آؤ ایک دفعہ حرکت کرے سو بالکل نیڑے آ ونجو اچھا میں تھوڑا جا موضوع تبدیل کریں پیا شان رسالت مآب تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دی شان سنن دا جہندہ ذوق کے ایک باری بلند آواز دینا سبحان اللہ کو اور اچھی آواز دینا کو نا سبحان اللہ کہ اسا یار مواحد لوگ اسے ساڈے دل وچ پیار محمد دا سدا مرنا پرنا لکھتے سکھ ہر طور اتوار محمد دا ہر محفل ذکر سنت دا ہر جا پر چار محمد دا سانو جان تو ود کے پیارا ہے اینا سرکار محمد دا اور جیویں او خود خدا ہے کے جیویں او خود الہ ہے کے ایویں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہے کے جیویں او خود الہ ہے کے جیویں او خود خدا ہے کے ایویں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہے کے اور نہ اس دے نال دا نبیاں چو کوئی نبی آیا جتے جبریل نہیں پہنچا سونا اتھوں بھی تھی آیا
اور شان دی حد کوئی نہیں خدا فرماوے جی آیا اودی شانہ دی حد کوئی نہیں خدا فرماوے جی آیا امت بخشا کے ول آیا انعامہ وچ پوری آیا جی میں لوت کلم والا سلسلہ ہے کہ ایمیں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہے کہ یہ ایمان تازہ ہوندہ پہ دھات چاہ کے سبحان اللہ کو اور اولوڈا رب دا یسرب نو مدینہ ونج بڑھیں دے چا اولوڈا رب دا یسرب نو مدینہ ونج بڑھیں دے چا ابو جال دی مٹھی وچ پتھرہ نو بلیں دے چا کریں دے چند دو ٹکڑے گیا سورج ولیں دے چا ادے دل دی رضا کیتے خدا قبلہ وٹیں دے چا جی میں مطلوب تے طالب دی ہر لازہ رضا ہے کہ ایمیں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہے کہ اور صحابہ منع لال ایک باری سبحان اللہ کو ادے صدیق دے ورگا کسے دا ہم سفر کوئی نہیں ادے صدیق دے ورگا کسے دا ہم سفر کوئی نہیں ہماری ہر نبی دے ہن کسے کو لو عمر کوئی نہیں سید عثمان دے جیا ایاوچ معتبر کوئی نہیں علی دے نال دا جمنا بہادر تا حشر کوئی نہیں جی میں اے چار افضل ہن تے چاراں دی صلاح ہے کہ ایویں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہے کہ جی میں او خود خدا ہے کہ جی میں او خود الہ ہے کہ ایویں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہے کہ اور ایک شعر دا ایک انداز ہے میرے استاد ہیں جناب جاوید راز صاحب انہوں نے ایک شعر لکھے چاند مخاطب ہو کے تے لوگ چاند ویکھ کے عید کریں دن تے کسے پوچھیا عید دے چاند کو لوں کسے تین بھی عید کرائی ہائی بعض ذوق بندے جڑے ہو توجہ کرے سو سمجھن والے کسے پوچھیا عید دے چاند کو لوں کسے تین بھی عید کرائی ہائی اس آکھیا میری زندگی وچ ایک اے ہو جائی رات بھی آئی ہائی کدی ملک عرب دی دھرتی تھے ایک سونے انگل بھوائی آئی اس انگل دے راز اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائی آئی اور ایک نظم میں پیش کرے سا اس کا عنوان ہے نبی دا بستر اس تو پہلے تھوڑے ذوق نو دے ہوئے ختم نبوت ایک شعر پیش کرے سا کہ رتبہ بشر دا تو چند کر دیتا ہے بشر نور تو بھی بلند کر دیتا ہے ذکر تیرا اتنا بلند کر دیتا ہے صدرہ نو زیرے کمد کر دیتا ہے ملائکہ نو پل پل پابند کر دیتا ہے پوا کے خدا تے نو تاج نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے اور نبی دا بستر اے پاک اتنا جتنا کہندہ دماغ پاک ہے ایک شاعر نے ایک پیمانہ بنائے ٹھیک ہے اگر تھانو سمجھ آوے تو بلند آواز نال سبحان اللہ سو نبی دا بستر اے پاک اتنا جتنا کہندہ دماغ پاک ہے جی میں کعبہ جی میں روزہ جی میں جنت دا باغ پاک ہے اور جتھے نبوت ہے ٹھکانہ شیطانیت دی رہائش کوئی نہیں نبی دے بستر تے رتی بھر بھی غلاستان دی گنجائش کوئی نہیں اللہ اکبر جتھے نبوت دا ہے ٹھکانہ نعرہ نہ مارو صرف سبحان اللہ چھوڑو تھوڑا حق ادا ہوئے سی بلند آواز اللہ کو سبحان اللہ جتھے نبوت دا ہے ٹھکانہ شیطانیت دی رہائش کوئی نہیں نبی دے بستر تے رتی بھر بھی غلاستان دی گنجائش کوئی نہیں اور اے بستر جتھے ہوئے اتھے رب دا کلام اتر دے اسے بستر تے ہوئے عائشہ تے بھی سلام اتر دے اللہ اکبر زندہ باد اللہ اکبر صاحب ٹائم دا تھوڑا خیال کرنا ہے میں صرف 2-4 منٹ مزید تھوڑے گنسا کہ اے پاک بستر ہوئے جتھے اتھے رب دا کلام اتر دے اسے بستر تے ہوئے عائشہ تے بھی سلام اتر دے اور خدا دی غیرت نبی دے ہاتھ دی روٹی اگ تے پکڑ نہیں دے دا نبی ہے نبی دے سائے تے بھی کہندو قدم رکھن نہیں دے دا سمجھ آدھی پئی ہے سبحان اللہ کو یار خدا دی غیرت نبی دے ہاتھ دی روٹی آگ تے پکڑ نہیں دیندا نبی ہے نبی دے سائے تے بھی کہنو قدم رکھن نہیں دیندا اور حبیبہ دا ہے عقیدہ وجود پیودا بھی سہ نہیں سکدا کہ جس تے دل وچ ایمان کوئی نہیں نبی دے بستر تے بہ نہیں سکدا حبیبہ دا ہے عقیدہ وجود پیودا بھی سہ نہیں سکدا کہ جس تے دل وچ ایمان کوئی نہیں نبی دے بستر تے بہ نہیں سکدا اور نہیں جی نہیں ان ہو نہیں سکدا اصول نسبت تے بھنی ونجا نبی دے بستر دی کر کے گستاخی آکھے مومن ہم منی ونجا نہیں جی نہیں ان ہو نہیں سکدا اصول نسبت تے بھنی ونجا نبی دے بستر دی کر کے گستاخی آکھے مومن ہم منی ونجا اور نہیں جی نہیں ان ہو نہیں سکدا اصول عظمت تے بھنی ونجا سونے نبی نو مسحور من کے آکھے عاشق ہم منی ونجا مسحور سمجھیں دیو جہن دیو تے جادو تھی کے ہوئے سیر زدہ جیڑے نبی پاک نو جہن دا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک دی ذات تے جادو دا اثر نہیں ہویا بلند آواز نال سبحان اللہ کو
کہ نہیں جی نہیں ہو نہیں سکتا اصول عظمت دے بھنی ونجا سونے نبی نو مسحور آکھے سونے نبی نو مسحور من کے آکھے عاشق ہم منی ونجا اور نبی دا بستر ہے پاک بستر ہے پاک اتنا جتنا کہندا دماغ پاکے جیویں کعبہ جیویں روزہ جیویں جنت دا باغ پاکے اور ایک شعر میں اپنی جماعت دی ترجمانی کرے سا مرکزی اشاعت و توحید و سنت دی تھوڑا ذوق بیدار تھا چاہ کے سبحان اللہ سو زمین و زمان وچ نہ کون و مقام وچ محمد دے وانگو تا تصویر کوئی نہیں زمین و زمان وچ نہ کون و مقام وچ محمد دے وانگو تا تصویر کوئی نہیں اے ٹھیک ہے جو ہر کے اندر اپنا تنور مدنی دے وانگو تا تنویر کوئی نہیں جو سونے عقیدی صفاتے کھلو کے بادست کوئی بھی تقریر کوئی نہیں پہ جتنے لکھاری تے تحریر ہومن قرآن وانگو تا تحریر کوئی نہیں اور ہر ایک نبی دی سونی یہ سنگت کسے کل صدیق و شبیر کوئی نہیں یہ سادہ عقیدہ جو سونے نبی تھے جادو ذرا بھی تاثیر کوئی نہیں اور بڑے جو رکاوٹ حق والے آنو ایو جائی اسد زنجیر کوئی نہیں رب جائیں دی چاوے استا ودھاوے اتھے چل دی کہن دی بھی تدبیر کوئی نہیں لگ دے تو سا تھک گئے ہو تھوڑی سبحان اللہ ڈھلی ہو گئی ہے صرف 2 شعر میں نوے لکھے شان رسالت اور شان صحابہ تھے اگر ذوق بلاندے اچھا کہ سبحان اللہ کو تو نہ سنا سا ماشاءاللہ ہون بولے ہو یار اتنی دیر تو میں انتظار کریں دا پہ ہمیں کہ وضحا دے چہرے تو پھلاں دے سیرے تو سونے مکھ ماتاب تو صدقے وضحا دے چہرے تو پھلاں دے سیرے تو سونے مکھ ماتاب تو صدقے اور نبوت دی پاک مالا دے اخیر در نیاب تو صدقے اور بہو شانہ نال جو اتری ہے لا ریب کتاب تو صدقے جن دی اسد وفا وچ شک کوئی نہیں مدنی دے اصحاب تو صدقے اور کفر دا تکفیری سینہ چاک ہے منافقان دے سرچ ازل تو خاک ہے صحابہ دے ایمان دا گواہ رب دا قرآن ہے قرآن پاک ہے نبی دا ہر صحابی پاک ہے اور شان صحابہ دے ایک نواں شعر لکھے تو سبحان اللہ کو میں تم سناواں کسے دا خوف نہیں رکھ دے نہ ڈرتے بے باک بن ویندن کسے دا خوف نہیں رکھ دے نہ ڈرتے بے باک بن ویندن رضی اللہ عنہم ورضو عنہ دا مصداق بن ویندن رضی اللہ عنہم ورضو عنہ دا مصداق بن ویندن اور محمد مصطفیٰ دی صحبت دا اثر ویکھتا سی محمد مصطفیٰ دی صحبت دا اثر ویکھتا سی بکریاں چراون والے اسد صحابہ پاک بن ویندن اور ایک شعر میں اس محفل دے نام کرے سا تھوڑی ذوق اور شوق دے نام کرے سا کہ اے پاک قرآن دی محفل دا ساڈا ذوق سلامت راوے ان پاک قرآن دی محفل دا ساڈا ذوق سلامت راوے اصحاب رسول دی نوکری دا ساڈا شوق سلامت راوے اور جو حق لکھے حق سچ لکھے اس کلم دی نوک سلامت راوے ہے اسد دلوں دعا منگدا توحیدیاں دی یہ جھوک سلامت راوے اور اے محفل ہے حق والے دی جیڑے جیڑے آدھے ہو بھئی سارا مسئلہ قرآن و سنت والا مسئلہ ہے سچا مسئلہ ہے اچھا کہ سبحان اللہ اے محفل ہے حق والے دی یقیناً مولانا صدیق صاحب ہی تانوں اتحاق کی سنے دیں جمعہ دا بیان سن دیو حق سنے دیں ایک بار آکھو رو سبحان اللہ اے محفل ہے حق والے دی آویک اتھے نظارہ حق دا نہ کوئی روایتاں نہ کوئی حکایتاں ہوندہ اتھے ونڈارہ حق دا اور رسمت ڈلان دی کشتیاں نو ملدہ اتھے کنارہ حق دا جدہ بھی لایا جتھے بھی لایا اساں ہلایا نارہ حق دا اور اے شعر میں مرکزی اشاعت و توحید و سنت دے اس ترجمان دے نام کرے سا کہ اے شاگرد اس خان سعید دا ہے جڑا کسے اگو جھکے ہی نہیں اے شاگرد اس خان سعید دا ہے جڑا کسے اگو جھکے ہی نہیں باویں اپنے تھی بیگانے گئے پر حق آکھاں تو رکے ہی نہیں آئی سچا نوکر مدنی دا تائیں موقف اتے وکے ہی نہیں اسا اسد مرکزی والے ہاں اسا کوڑا مسئلہ
سکھے ہی نہیں ہن تھوڑے سامنے توحید سنت دے موتی نچھاور کرے سن قرآن سنت دے بکھرے موتیاں دے نال تھوڑے دلوں نے منور کرے سن فیض بالقرآن خطیب ذیشان شاگرد امام انقلاب حضرت مولانا محمد صدیق خان لغاری صاحب انہاں دے خطاب تو پہلے ایک باری جاگان و ثبوت لیو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ مرکزی اشاعت التوحید و سنہ خطاب فرمائے سن مولانا محمد صدیق خان لغاری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ لا الہ الا انت سبحان الحمد للہ الذی قدر الخلق ونور الخلق واجمل الکائنات حيا قيوما أبدي الذات نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبد الله ونبيه ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد سيدنا محمد وأسعدنا محمد أجدرنا محمد وأنورنا محمد أسعدنا محمد أطببنا أجدرنا أطهرنا أقسمنا محمد اللهم صل على محمد سيدنا محمد نزيمنا محمد كريمنا محمد در يتيمنا محمد أصل معيننا محمد مزيمنا محمد عظيمنا محمد قسيمنا محمد يتيمنا محمد إيماننا محمد إذعاننا محمد إتقاننا محمد شفائنا محمد أدعائنا محمد رضائنا محمد إذائنا محمد إزمتنا أسوتنا نبوتنا أسوتنا محمد اللهم صل على محمد صل على ولادة محمد سيادة محمد إجابة محمد سياسة محمد نظامة محمد نظامة محمد صداقة محمد وشرافة محمد تلاوة محمد أمارة محمد بيانة محمد جيانة محمد اللهم صل على محمد صل على أزبر أجدر أنور أزهر أتقى أولى أزهانا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أقوال محمد أعوال محمد رمال محمد أزبان محمد نظام محمد نظامت أمانت وجانت حدت وجدت محمد اللهم صل على محمد صل على حبيبك وجليلك وخليلك وأمينك محمد اللهم صل على محمد صل على قريبك محمد أحببك أجدرك أنورك أضحاك أولاك محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جمال محمد بخت تخت محمد اقبال محمد انعام محمد افتقار محمد انتظار محمد وفات محمد وحیات محمد مزاج محمد امتزاج محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم بسم الله قابل صد احترام معزز و مکرمین حاضرین مجلس
اللہ رب العزت دے قرآن مقدس لا ریب وچوں ایک آیت دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے۔ رب لا یزال دی دربار عالیہ دے اندر دعا ہے، استدعا ہے، درخواست ہے، التجا ہے کہ او ذات حق فرضین علینا مرضین عندہ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اساں سارے دوست احباباں نو اس دے اوتے اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اج دی اے قرآن مقدس دی محفل اس دی کاوش اور محنت جناب محترم رمضان شاہ صاحب نے کیتی ہے۔ اللہ پاک انہاں دی محنت اور کاوش اپنی رضا واسطے اپنی دربار دے اندر اللہ قبول و منظور فرمائے، تے اس طرح دے قرآن و سنت دیاں محفلاں اللہ تا دیر اور قیامت تک اللہ جاری و ساری رکھے۔ کلمہ اسلام پڑھن تو بعد ایمان جڑا کلمہ اسلام تو نصیب ہوندا ہے بندے کو، اس ایمان دا ایک شعبہ اور ایک حصہ میں تانوں دساونا ہے آج اللہ دے قرآن دے ذریعے۔ ایمان دے بڑے درجے تے بڑے شعبے، ایک مین حصہ مین شعبہ ایمان دا ایہو جیاں ہے کہ او اگر ایمان دے اندر نہ ہوئے تا او ایمان بھی اللہ قبول نہیں فرماندا۔ اس حصے اور اس شعبے دا نام ہے حیا۔ جب تک کلمہ اسلام پڑھن والا اپنے آپ کو مسلمان موحد توحیدی مسلم مومن اکھواون والا، جب تک اس دے ایمان دے اندر، اس دے عمل دے اندر، اس دی نظر دے اندر، اس دے اسلام دے اندر حیا نہیں پیدا ہوندا، اس وقت تک نہ اس دا اسلام اللہ قبول فرماونا ہے تے نہ کوئی اور عبادت اللہ نے قبول کرنا۔ تا اللہ دے سونے امام الانبیاء، فخر الانبیاء، امام الرسل، امام الاولین والآخرین، امام المصدقین پیغمبر، امام المرسلین پیغمبر، بدر برج حل عطا پیغمبر، گوہر انما پیغمبر، مقبول ظلمنن پیغمبر، ابو بطول پیغمبر، عند اللہ مقبول پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے رسول فرمایا جتھے ایمان دل وچ موجود ہے اتھا اگر ایمان دے نال حیا نہیں تو یہ سمجھو او ایمان ایک بہت بڑے شعبے تے ایک بہت بڑے حصے تو خالی ایمان ہے۔ ایو جیا ایمان بندے نو نہ گناہ کل محفوظ رکھ سکتا ہے، نہ شیطان دے وار اور اثر کل محفوظ کر سکتا ہے، نہ کسی اور دنیا دے گناہ کل محفوظ کر سکتا ہے۔
مگر الحیاء شعبۃ من الایمان، جس دے ایمان دے اندر حیا دا بہت بڑا شعبہ اور حصہ موجود ہے، اللہ فرماندا ہے اس دا ایمان بالکل محفوظ ہے، نہ اس کو کیڑا لگ سکتا ہے، نہ گھن لگ سکتا ہے، نہ شیطان دا کوئی اثر اس تے چل سکتا ہے، اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک کہ کلمہ پڑھن والا مومن مسلمان دے دل دے اندر حیا موجود ہے اللہ تعالی۔ جس لئے حیا مک گیا تو اے جو سمجھو انسان بھی مک گیا۔ جیڑی حیا دی رتی مومن مسلمان مرد تے عورت دے اندر باقی رہ گیا، اللہ دی قسم ہے باویں کو مرد ہے یا عورت، اس دا ایمان دی اللہ محفوظ ہومن دی شہادت قرآن نے دیتی ہے۔ جی حیا دل وچ نہ ہویا، باویں کو مولوی ہویا تے باویں کو پیر ہویا، باویں کو داڑھی والا ہویا تے باویں کو بغیر داڑھی والا ہویا، حیا اگر اس دے اسلام وچ نہ ہویا تا کدی ایہو جیاں بندہ مومن بن سکدا؟ وہ تو گناہ ہی کرے سی، ہر کہیں دا حق ہی کھاسی، دھی بین دا حق ہی کھاسی، سود ہی کھاسی، زنا ہی کرے سی، شراب ہی پیسی، جتنے شیطانی کم ہن، افعال ہن، گناہ ہن، وہ سارے بندہ کرے سی، وہ بندہ کرے سی جس دے دل اور اسلام دے اندر حیا دی رتی نہ ہو، جس سے حیا اللہ دے نال پیدا ہو گیا۔ اللہ 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 فرماندے ہو باویں غریب کیوں نہ ہوئے، میرے سونے محمد مصطفیٰ دا غلام حبشے وچوں آون والا بلال حبشی کیوں نہ ہوئے، جس دی زبان چچری ہے، ہوٹ بالکل تھور موٹن، بلندہ ہے تا چچری بلندہ سمجھ نہیں آندی، مگر اس دا شان تے مقام تے عزت تے رتبہ اتنی اچھا ہوندہ ہے اللہ دے نزدیک، اللہ دے اس دے دل چ حیا ایمان نال پیدا ہو گیا ہے، او چلدا تھا زمین تے مگر چلن دی آہٹ اللہ عرش بری تے جنت دے اندر سنوا لے۔ اس وجہ تو میرے بھائیو دوستو، میرے توڑے اسلام و ایمان دا بہت وڈا شعبے دا نام ہے حیا۔ جے تو نہیں تیری میری نظر اسلام و ایمان دے اندر حیا دی کو رتی باقی رہ گئی تو سمجھ تیری عزت ہی محفوظ ہے اور تیری چو دیواری دی عزت ہی محفوظ ہے۔ جے تیرے اسلام و ایمان دے اندر حیا نہ رہا تو صرف ناندائی مسلمان نہیں ہو، تو اللہ فرماندہ ہے وقت نہ تیری عزت محفوظ رہ سکتی ہے، نہ تیرا اسلام محفوظ رہ سکتا ہے، نہ تیرا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے۔ اسلامی محفوظ رہ سی، ایمانی محفوظ رہ سی، تیری عزتی محفوظ رہ سی، یہ دل چ اللہ دا حیا پیدا کیا۔ وقت اللہ دے سونے پیغمبر محمد مصطفیٰ اکھو چیوادنال صلی اللہ، اللہ دے رسول فرمایا اذا لم تستحے، جس وقت حیا مک ونجے فوت ہو ونجے، اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئتا، اللہ دے رسول فرمایا جس وقت حیا مک ونجے وقت ففعل ما شئتا، وقت بندہ جڑا کچھ کرے کر سکتا ہے، وقت اس دے اگو کوئی شے روکن والیوں کو ہوندی نہیں۔ جی حیا رہ گیا تو خود حیا تیرے اگے آ کے گناہ کو روکے سی تے اکسی یہ غلط راستہ ہے، یہ گندہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے۔ جی حیا دل چ مک گیا فاتک الحیاء، اللہ دے رسول فرمایا جی حیا کو تائیں آپ فوت کر چھوڑیا
تو وت فف الماشے تا وت تیری رسی اپنے تیرے مونڈیاں دے ہوتے ہے تو جدے مرضی ہے لگا ونج وت اسلام دیا حداں تیرے واسطے کوئی نہیں معلوم ہوتا ہے قرآن و سنت دا خلاصہ اللہ یہ بیان فرمایا ہے جے تو نہیں کسے مسلمان دے اندر چاہے مرد ہے یا عورت دھی ہے یا ماں ہے یا بہن ہے یا کسے دی بیوی ہے مرد و عورت جب تک اس دے اندر حیا کچھ نہ کچھ باقی رہ گئی ہے اس دا اسلام بھی محفوظ ہے ایمان بھی محفوظ ہے اس دی عزت بھی اللہ محفوظ رکھ چھوڑ گل میری سمجھ آندی پئی ہے یہ معروض آج سمجھ آندی ہے پئی ہے یہ میں توجہ کرو انشاءاللہ اللہ دے قرآن دے ذریعے تورا ایمان ہونے تازہ ہو سے کیونکہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ اس نو پڑھیا ونجے تا بڑے بڑے دلائیں چو زنگال تے میل کو چیلا قرآن کڑ کے اندر نور ایمان پیدا فرما چھوڑے مگر بشرط قرآن پڑھن والا کوئی ہووے صحیح تے میاں اساں روایتاں تے کہانیاں قصے تے ورثہ آندیاں کوئی نہیں اساں سناونا ہوندے اللہ دا لا رائب قرآن کھل کے تے تو کو پتہ ہے ایک قرآن پاک انقلابی کتاب ہے کیا ہے یہ جتھے پڑھیا ونجے پڑھن والا بشرطی ہے کہ مبلغ صاف ستھرا ہوئے نیت صاف ستھری ہوئے جس وقت قرآن کھول کے پڑھ سی تے اندہ مطلب دسے سی ضرور کسے دے دل دے ہوتے سٹ لگ سی قرآن پاک اس وجہ تو اپنے گھران دے اندر قرآن دی تعلیم عام رکھو اس دا ترجمہ پڑھو اس نو سمجھو میرا دوست ہے میرا بھائی ایک قرآن صرف مردے بچکان واسطے نہیں آیا ایک قرآن تیری میری زندگی بڑھاون واسطے آیا ہے اے مرے ہوئے دی ضمانت چاہون واسطے نہیں آیا قرآن پاک اے تیری میری جڑے زندہ ہیں حیات ہیں انہاں دی زندگی نو مزین تے خوبصورت کرن واسطے آیا ہے کیویں کہ کوئی مسلمان مومن بندہ روزانہ کیا 24 گھنٹے اپنا تعلق اللہ دے قرآن نال بناوے تے یاری تے دوستی تے اپنا سجن سمجھے تا قرآن نو سمجھے جے اس نال محبت تے تعلق پیدا کرے سی اللہ دی قسم ہے اوندا اے جہانی آباد ہے تے اگلا جہانی اس دا آباد ہے جی اے دوست سجن بن گیا تیرا دشمن تو اللہ دی قسم ہے ساریاں لانتاں تے ساریاں ذلتاں اتھائی مل سن دنیا دے اندر اگے دن قیامت دے عذاب تا وکھرے اللہ پاک رکھے اللہ توڑا سادہ تعلق قرآن نال بناوے قرآن دی محبت ہر بندے دے دل چ اللہ پیدا فرما توجہ کر تا اللہ کریم نے قرآن دے اندر فرمایا ہے اللہ کریم فرماندن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے جلیل القدر پیغمبران تے او حضرت یوسف علیہ السلام جنانو اللہ کریم نے حسن دی پوری گنڈڑی چاہ کے لیمب چھوڑی آئی چہرے مبارک تے اللہ دے پاک رسول فرمایا کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو وَلَقَدْ أُعْطِيَ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا حسن بھی برحق ہے میرا جمال بھی برحق ہے میرے کمال بھی برحق ہیں مگر جیڑا حسن و جمال اللہ نے یوسف علیہ السلام کو نصیب فرمایا او پورے دنیا تے 14 طبق کو حسن جڑا اللہ نصیب فرمایا ہے اس دا ادھا حسن چاہ کے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو نصیب فرما چھوڑیا یوسف علیہ السلام عزیز مصر دی گھر والی بے حیا عورت یوسف علیہ السلام کو زنا دی دعوت دے دی پئیے سارے کمریاں دے تالے تے دروازے بند کر کے یوسف علیہ السلام نو آدیے جلدی کر میرے نال برائی کر
تے قرآن اللہ دا کیا دے سورہ یوسف دے اندر اللہ کریم فرماندا ہے خود اپنی زبان نال آکھن لگ گئی ہے جلدی کر میرے نال برائی کر میرے دل دی خواہش پوری کر اج تو مگر توجہ کر میرا دوست یوسف علیہ السلام دے اندر کڑیل جوانی موجود ہے فرشتے کوئی نہ انسان مگر انسان دے اندر اللہ نے ساریاں خواہشاں رکھ چھوڑیاں سارے گناہ دے مادے بھی اللہ رکھ چھوڑیاں مگر اللہ دی قسم جتھے نوجوان عورت بھی کلی ہوئے تے نوجوان لڑکا مرد کلا ہوئے اتھے تو ممکن ہی نہیں کہ کوئی بچ سکتا ہوئے گناہ کولوں مگر اللہ دی قسم اللہ دا قرآن دے جس وقت اس یوسف علیہ السلام کو دعوت دیتی ہے زنا دی اگے حضرت یوسف علیہ السلام کیا بولیا ہے اللہ دی قسم اللہ دا قرآن دے اللہ فرماندا ہے قال معاذ اللہ آنکھو ایک باری معاذ اللہ آنکھو حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا ہے تیرا جرم تیرے سر دے اتے ہے مگر معاذ اللہ میرے دل وچ سب تو پہلے اللہ دا حیا وسدا ہے میرے دل وچ سب تو پہلے اللہ دا حیات اللہ دی عزت تے قدر ہے میں تیرے نیڑے بھی نہیں آ سکدا اس وجہ تو ہن تا تو بے ہوش ہوئی کھڑی ہے گناہ کرن واسطے لہذا میرے اندر بھی بچن دی طاقت کوئی نہیں میں تا اپنے خدا کو درخواست پیا کریندا تے کہ پیا دا معاذ اللہ میرا اللہ میں کو گناہ کو بچاون والا ہے معاذ اللہ دا مطلب ہے میں اللہ دی پناہ چاہندا اللہ دی تے جیڑا بندہ اللہ سائیں کو پناہ منگے اللہ کو پناہ دیندا ہے کہ کوئی نہ بولو یہ رب دے قرآن دا فیصلہ ہے اللہ اپنے امام الانبیاء پیغمبر نو فرمایا ہے اور میرے سوہنیاں دا سردار پیغمبر حسن دا مرکز انابت دا مرکز اطاعت دا مرکز جمال دا مرکز او میرے پیغمبر کمال دا مرکز سن گن میں اللہ تو کو پی حکم دینا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ جس وقت میں رب دے قرآن دیاں تلاوتاں فرماونیاں ہوئے اس وقت پہلے اللہ کو لو پناہ مانگی دی کرو کیڑی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے بندہ منگدا ہے اللہ فرماندا ہے ہن میری حفاظت دے اندر آ گئی ہے میری پناہ دے اندر آ گئی ہے اے ہن رج رج کے قرآن پڑھے شیطان اس دے نیڑے ہی نہیں آ سکتا ایسا دوسرا قرآن پڑھتے ہیں اعوذ باللہ ہی پڑھتے ہیں بسم اللہ مگر اعوذ باللہ دا پتہ نہیں ہونا بھی ایسا اللہ سائیں کو کیا منگ دے پائے تو قرآن دی تلاوت تو پہلے اساں یہ پڑھتے ہیں تاں پڑھتے ہیں جو پہلے اللہ اپنے پیغمبر نو فرمایا ہے وقت پیغمبر نے چونکہ اللہ سائیں کو اے پناہ منگی ہے تے امت واسطے وہ نمونہ بنے ہے تے جیڑا بندہ اللہ سائیں دی پناہ دے اندر آ ونجے وقت شیطان دا اس دے کو زور چلدا ہے بولو شاہ زور کون ہے ساریاں طاقتاں دا مالک کون ہے سپر پاور ذات کیڑی ذات دی اللہ ہے جڑا اللہ دی حفاظت دے اندر آ ونجے شیطان بھاویں پٹھا ہو ونجے شیطان دا وس اس بندے دے چلدا نہیں توجہ کر اللہ کریم فرمادن حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سائیں کو درخواست کی تھی قال معاذ اللہ میں اللہ
اللہ دی پناہ دے اندر آونا چاہندا تے اے اللہ دا قانون ہے انہو لا یفلح الظالمون تیرے جائے ظالم تے زنا کرواون والا چاہے مرد ہوئے یا عورت اللہ فرماندہ ہے لا یفلح الظالمون ظالم لوگ حق دے مقابلے دے اندر کدیں کامیاب نہیں ہو سکتے لہذا اللہ کریم فرما دے چونکہ میرے حضرت یوسف علیہ السلام دے دل دے اندر اللہ دا حیا موجودا اللہ دا شرم تے بھرم تے عزت تے قدر موجود ہے اللہ صحیح کو درخواست کیتا ہے یوسف علیہ السلام نے مگر اللہ صحیح نے انہوں اس گناہ کو کی میں حفاظت فرما کے تے محفوظ فرما چھوڑے اللہ دی قسم اللہ دا قرآن آدھے اللہ فرمان دے میں اللہ کریم نے کیتا ہے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہو من عبادنا المخلصین اللہ فرماندہ ہے میں اللہ دا کمال سنیا ہے اے سورہ یوسف دیاں آیات میں پڑھدا بیٹھا جے شک ہوئے تا گھر دے اندر بن کے ترجمہ دیکھ گنا ہے قرآن پاک دا اللہ کریم فرماندہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ صحیح کو درخواست کی تھی کہ میرا اللہ اے ہون بالکل گناہ دیاں دعوتاں دے دی کھڑی ہے تے میرے اندر بچن دیاں طاقتاں کوئی نہیں ہیں میرا اللہ بچاون والا تو ہے جے تونی تیرا فیصلہ نہ ہوئے میں بتقاضۂ بشریت اس دے جنگل کولوں بچ نہیں سکدا اللہ کریم فرما دل میں رب کو درخواست دیتی حضرت یوسف علیہ السلام نے مگر میں اللہ صحیح نے کیتا لنصرف عنہ السوء والفحشاء میں ساریاں برائیاں سارے گناہ تے جرم چاہ کے یوسف علیہ السلام کو لو پرے ساٹھ چھوڑے گناہ سارے چاہ کے میں پرہ ساٹھ چھوڑے یوسف علیہ السلام دے نیڑے ہی کوئی جرم آ سکدا اللہ سیاں ایڈا وڈا اچھا کام کیوں کیتا ہی اللہ کریم فرماتا ہے انہو من عبادنا المخلصین چونکہ او مخلص میرا بندہ یوسف علیہ السلام اس دے دل چ وسن والا میں کلا خدا اس دے دل چ میں اللہ دا حیات عزت شرم تے بھرم موجودا اس وجہ تو چونکہ او میرا مخلص بندہ اس درخواست میں اللہ صحیح کو دیتی تے میں ساریاں برائیاں چاہ کے پریں سٹ کے محفوظ فرما چھوڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر دے علاقے دے اندر ایک دن جو ہویا ایک اسرائیلی بنی اسرائیل قوم وچوں تے ایک قبطی فرعون دی قوم وچوں دو بندے لڑدے پئے دوپہر دے ویلے حضرت موسیٰ علیہ السلام دوپہر دے وقت نکلے شہر دے اندر ایک گلی دے اندر تاں جو نکلے ڈٹھا جو دو بندے ایک موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا تے ایک فرعون دی قوم دا آپس دے اندر ایک بے دے گربان پکڑیا ہوئے نے ایک دوسرے نال لڑ دے پین حضرت موسیٰ علیہ السلام اگے ہو گئے جس وقت او بنی اسرائیلی ڈٹھا بھی موسیٰ علیہ السلام آمن لگن اس صدیہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ میری مدد فرماؤ اس دے خلاف اس نو آکے دو ترائے لاؤ تا صحیح اے میں کو مرندہ پیا فرعونی ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اولاً ون کے انہاں دی لڑائی چھوڑائی کہ یار لڑائیاں چنگیاں گلاں نہیں ہوں
آؤندیاں اے فساد چنگے کم نہیں ہوندے اے میاں رفڑ آپس دے اندر پواونا ہے لڑائیاں کراونیاں فساد کرنے چنگے کم نہیں ہوندے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے چھوڑایا مگر جیڑا موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا او تا پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا جیڑا فرعونیا او موسیٰ علیہ السلام دے نال وط ہتھاں ملا کے لڑن لگ گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا یار تو ذرا پیچھے ہو ونج میں بڑی پیار دے نال سمجھے دا پیاں تے کو مگر چونکہ وہ فرعونی ہاں اس سا کیا تو سا کو چھوڑا یا کیوں ہے چھڑاون والے دا بعض اوقات جرم بن ویندا ہے اگلے لڑن والے پہلے ایکو کٹو نا اے بڑا وڈا آ گیا چھڑاون والا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آکھن لگ گیا جناب تہاڈا کیڑا واسطہ آئی آگے تساں چھڑوان دے پئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبرن کون ان میرے جملے سمجھنا جلالی پیغمبرن موسیٰ علیہ السلام انہاں نو غصہ جلدی آندا غصہ جلدی آندا تے جس وقت غصہ ونیا او اجملوم ہوندا جلال دے اندر آ گئے موسیٰ علیہ السلام جس وقت اس فرعونی نے تھوڑا جیاں ظلم دکھاونا تے طاقت دکھاونی شروع کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کے فوقذہ موسیٰ فقضا علیہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارے اس فرعونی نو فقضا علیہ اس حضرت دی قضا تھی گئی ہے اتھائی ایک مکے نال فوقضا بڑی گل ہے نا مکہ عام بندے تا کوئی نہ کلیم اللہ پیغمبر دا مکہ توڑا سارا مکہ ہوئے تا یہ کوئی طاقتہ نہیں وہ اللہ دے پیغمبر دا مکہ اللہ فرمان دے فَوَقَذَهُ موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نو سمجھاون تے ادب سکھاون واسطے بغیر ارادے دے مکہ مارے فقضا علیہ اس دی اتھائی موت ہی گئی ہے موت آ گئی ہے جس وقت مرن لگ گئی ہے مر گئی ہے اتھائی فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران و پریشان اللہ سیاں ایک کم کیا ہو گئی ہے ھذا من عمل الشیطان اے تا میرا کام نہیں اللہ اے تا شیطان نے عمل کروایا میرے کولوں میں تا ارادہ کوئی نہ کیتا بندے مارن دا میں تا ادب سکھیندا پیاں مگر اس دی موت جو لکھی کھڑی ہے تیرے والوں میرا کیا قصور ہے بہرحال اللہ کریم فرماندے حضرت موسیٰ علیہ السلام انہاں کولو بغیر ارادے دے او بندہ مر گیا وقت مصر دے اندر مشہور ہو گیا کہ بندہ مارن والا موسیٰ کلیم اللہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان حال ہو کے مصر دے علاقہ چھوڑ کے ارادہ کی تنے کہ میں ہون اے علاقہ چھوڑ کے کہیں بے علاقے دے اندر چلا ونیا اڈو ڈر بھی ہے کہ نہیں فرعون میں موسیٰ کلیم اللہ نو نب کے کی نہیں قتل دے اندر گرفتار کر کے مار نہ چھوڑے اڈو او بھی ڈر موجود مگر مصر دے وچوں نکلن لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام رات دا وقت رستے دا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کیڑے پاسے ونجنا ہے تے اے راستہ کدے ویندا ہے کدے نہیں ویندا کوئی علم نہیں ہے اللہ فرماندا ہے چونکہ میں اللہ اپنے نبیاں دیاں سرپرستیاں فرماون والا ہوندا میں اللہ جو سرپرست تیرا موجود ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر چوں نکلن باہر جس لے باہر نکلن تے رستے دا پتہ کوئی نہ اللہ فرماندا ہے اور میری قدرت دے کمال ویکھ لے اللہ فرماندا ہے انہاں نوں پتہ کوئی نہ میں اللہ پاک نے وقت موسیٰ علیہ السلام نال کے کیتا اللہ دی قسم اللہ دا قرآن آدھا ہے اس سورت دا نام ہے سورہ قصص دے اندر اللہ کریم نے فرمایا ہے وَلَمَّا توجہ تلقاء مدین قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل
کو گلاں سمجھ آندیاں پئیاں کو نہ تو ذرا سبحان اللہ تا آکھو اللہ دے بندے قرآن دی آیت مکے تو سبحان اللہ دی گونج آونی چاہی دی صحابہ دے دل چ ایڈی محبت ہے قرآن پاک دی اللہ دا رسول قرآن پڑھے ہاتھ صحابہ دے سبحان اللہ دیاں اچھیاں آوازاں آندیاں کیونکہ قرآن دل محبت جو ہے صاحب کو گل پلے پوندی پئی ہے توجہ کرو اللہ 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 کریم فرما دن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نو توجہ کرنا جیڑے باندے ہو ذرا توجہ کرے آئے میں قرآن دیاں آیاتاں پڑھدا بیٹھا انشاءاللہ تو ایمان تازہ ہو سی تو میں زیادہ ٹائم نہیں لانا میں تو سمجھو بھی یہ مولوی صاحب کی نہیں کی نہیں رسول دی گگ کٹار لمبا نہ تھی ونجن تو اس وجہ تو میں لمبا ٹائم نہیں لاؤنا انشاءاللہ مختصر وقت تو خرچ کرے سائیں انشاءاللہ اللہ پاک سارے مسلمانوں قرآن دی سمجھ نصیب فرمائے اللہ اللہ توجہ کر اللہ کریم فرما دن میں اللہ کریم نے اپنی قدرت دے دعا ہتھاں نال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انہاں دے موڈیاں کولوں پکڑ کے میں اللہ نے مدین دے راستے دے تے چڑھا چھوڑیا توجہ تلقاء مدینہ جس وقت وہ رستے دے ٹر دے ویندن موسیٰ علیہ السلام کلے ٹر دے ویندن نہ نال بھرائے نہ مائے نہ کوئی بھی خاندان کلے ویندے ٹر دے پہنتے اللہ صحیح کو یاد کریں دے ویندن ٹر دے ہی ویندن نال آدے ویندن عسا ربی ان یہدینی سواء السبیل اللہ سیاں میں کو راستے دا پتہ کوئی نہیں میں تیرا کلیم اللہ پیغمبر تا ضرور ہاں مگر میں کو راستے دا پتہ ہی کوئی نہیں کیڑے پاسے وجنا ہے تے کیڑے پاسے نہیں وجنا عسا ربی اللہ میریاں امیداں تے رب دے اتے کھڑیاں ہوئیاں میریاں آساں تیری ذات دے اتے ٹکیاں ہوئیاں یہدینی سواء السبیل سیدھا راستہ دکھاون والا تو ہے میرا اللہ میرے راستے دی رہنمائیاں کرن والا تو ہے میرا اللہ لہذا میریاں امیداں جو تے کلے رب دے ہوتے جڑیاں کھڑیاں لہذا میرا اللہ راستے دیاں رہنمائیاں تو فرما دے اللہ فرماندا ہے درخواست میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میں کلے اللہ سائیں کو دیتی مگر میں اللہ کریم نے انہاں دی درخواست قبول فرما دے ہویا میں اللہ نے انہاں نو مدین دے راستے دی طرف چڑھا چھوڑیا کہ میرا پیغمبر یو راستہ پکڑی ون چلدا ون تے چلدا ون تے چلدا ون اللہ اللہ 7 دن تے 7 راتاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدل سفر کریں دیاں تے مدین دے شہر دی طرف پہنچ گئے اے توجہ کر فیصلہ تو کر 7 دن تے 7 راتاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پیدل سفر کیتا ہے مگر نال کوئی ساتھی راوی کوئی نہیں خرچ پانی کوئی نہیں نال کوئی ہیلپر کوئی نہیں کوئی بھی مدد کرن والا کوئی نہیں ہے کلے موسیٰ علیہ السلام 7 دن تے 7 راتاں جنگل دا سفر ہے میدان دا سفر ہے رات یہ تائیں سفر کیتا ہے مگر اللہ دی قسم ہے 7 دن تے 7 راتاں دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیڑی ذات نو یاد کیتا ہے بولو اللہ دی ذات نو یاد کریں دے گئن تے اللہ صحیح کو لمگ دے گئن اللہ فرماندا ہے یہ جو میرا مسافر موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر 7 دن تے 7 راتاں دا سفر کر کے مدین دے شہر دی طرف پہنچا ہے شہر کو لومباروں ایک کنواں تے کو کھوواں جس تو سارے مدین دے لوگ پانی بھریں دے ہوندیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے کنویں تے کھو دے نیڑے ون کے پہنچ گئے اللہ دی قسم اللہ دا قرآن آدھا ہے وَلَمَّا
ورد ماء مدينا وجد عليه أمة من الناس يسكون. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت کھوتے کنویں دے اتے پہنچن اس وقت ڈٹھا نے جو لوگاں دیاں جماعتاں کٹھے رل کے اپنے اپنے جانورانوں پانی پلا کے تے ویندے پائن. حضرت موسیٰ علیہ السلام اتھائی ٹر دیاں تھکاوٹاں بھی غالباً ساریاں ضرورتاں بھی غالباً دکھ بھی غالباً سفر دی تکان بھی غالب ہے سارا کچھ موجود ہے. اللہ فرماندا ہے اتھائی مسئلہ سمجھ گئے قرآن پاک دا او جیڑا پیغمبر کلیم اللہ پیغمبر ہے مگر وقت بھی سفر ودے کریں دن سفر دیاں تھکاوٹاں بھی آگئن دکھ بھی آگئن پریشانیاں بھی آگئن. اللہ فرماندا ہے جس نو تھکاوٹ لائے کو ونجے او دنیا دا خدا بن سکدا کوئی نہیں ہے. میں اللہ تھکاوٹاں کولوں پاکا میں اللہ نیدر کولوں پاکا میں اللہ نیدر دیا جھٹکیاں میں کولوں میں اللہ سائیں پاکا. اللہ دی قسم اللہ دا قرآن آدھا ہے وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. اللہ فرماندا ہے تھکاوٹ تے میں رب دے نیڑے نہیں آ سکدی تے جس نو تھکاوٹاں او ونجن او دنیا دا خدا نہیں بن سکدا. جس نو ضرورتاں پیش ہو ونجن او دنیا دا معبود نہیں بن سکدا تے جس نو کھاون پیون دیاں ضرورتاں لائق تھی ونجن او تہاڈا ساڈا مشکل کشا نہیں بن سکدا. اللہ فرماندا ہے میں اللہ تا تھکاوٹاں کولوں پاک ہاں. میرے موسیٰ علیہ السلام نو تھکاوٹاں لائق ہو گئیاں مگر اللہ صحیح کو منگیا موسیٰ علیہ السلام. اللہ فرماتا ہے میری ذات ہے جو تھکاوٹ کوئی نہیں ہے میرے اتے نیدر بھی نہیں آندی میرے اتے نیدر دے جھٹکے بھی نہیں آندے. لا تأخذه سنة ولا نوم. میرے اتے نیدر دا بھی غلبہ نہیں ہوندا تے نیدر دے ابتدائی جھٹکے دا میں اللہ تے بھی کوئی اثر نہیں ہوندا. میں اللہ نیدر کولوں پاکاں کھاون کولوں پاکاں پیون کولوں پاکاں گھل ونجن کولوں پاکاں میں اللہ ضرورتاں کولوں پاکاں تھکاوٹاں کولوں پاکاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈٹھا کہ جناب وجد امتا من الناس یسکون. مدین دا علاقہ تے شہر ہے مگر کھو دے اتے ڈٹھا کہ لوگ رل کے وڈی جماعت 8 بندے تے 20 بندے کٹھے رل کے اس کھو دے وچوں بوکا کڑ کے تے اپنے جانورانوں پلان دے پائن تے پلا کے چلے ویندن وقت بے آویندن. اللہ دی قسم اللہ دا قرآن آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تھکاوٹا بھی ہیں بھوک بھی لگی ہوئی ہے ڈاڈھی کیونکہ رستے دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دا کوئی خارج پانی کوئی نہ رستے دے اندر اللہ نو یاد بھی کریں دے گئے تے درختان دے پتر چوز کے گزارا کریں دے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گزارا کر کر کے مدین دے علاقے دی طرف پہنچن. اللہ دی قسم اللہ دا قرآن آتا ہے اتھے جس وقت ڈٹھانے کے جناب سارے لوگ تو اپنے جانورانوں پانی پلا کے چلے ویندن مگر او دور ڈٹھانے کے 2 نوجوان لڑکیاں اپنے بکریاں دے ریوڑ نو روک کے دور کھڑیاں ہوئیاں جی میں کوئی نمانا بندہ ہوندہ ہے معصوم ہوندہ ہے جی میں کوئی کسی دا ولی تے وارث کوئی نہ ہوئے. ایویں 2 نوجوان لڑکیاں کڑیل جوانی انہاں دے ہوتے موجود ہے مگر او دور اپنیاں بکریاں چھل کے کھڑیاں ہوئیاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دل دے اندر احساس پیدا ہویا کہ یار انہاں نال کے ماجرا معاملہ ہے. سارے لوگ ہٹے گھٹے آ کے بوکا کھوئے چو چھک کے تے انہاں نو پلا کے جان لگے ویندن مگر انہاں دا کیا قصور ہے کہ 2 نوجوان لڑکیاں دور کھڑیاں ہوئیاں اپنے جانورانوں پانی نہیں پلان دیاں پئیاں. اللہ دی قسم اللہ دا قرآن آتا ہے وجد من دونہم امرأتین تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت ڈٹھا کہ یار انہاں دا تا کوئی ولی وارث کوئی نہیں، اگے ٹر کے پہنچ گئے انہاں دے نیڑے، ون کے کھڑے ہو گئے تے جس وقت کھڑے ہوتے فرمایا ما خطبکما، توڑا کے حالے کیوں اتنا تساں دو کھڑیاں ہو نوجوان لڑکیاں ہو کے او تا سارے لوگ اپنے جانورانوں پانی پلا کے لگے ویندن تے تساں کیوں کھڑیاں ہویاں ہو؟ انہوں نے اگے جواب دیتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، اساں بالکل کمزور ہیں، او اللہ دے بدیا ساڈا کوئی بھرا کوئی نہیں ہے، ساڈا کوئی دست بازو کوئی نہیں ہے، اساں مجبوراً باہر نکلیاں ودیاں ہیں، ساڈا ابا بہو وڈا ضعیف تے بوڑھا بندہ ہے، بالکل شیخ کبیر، او بالکل ضعیف ہے، ساڈا پیو چلن پھرن دے قابل کوئی نہیں ہے، اساں تا مجبوراً باہر نکلیاں ہویاں تے اساں بالکل ضعیف ہیں، ساڈے کولو پانی دا بوکا کھوئی چ نہیں چھکیندا، جس وقت سارے لوگ اپنے جانورانوں پانی پلا کے چلے ویندن، باقی جڑا بچدا ہے بچیا کچا پانی اساں اپنیاں بکریاں نو پلا کے لگیاں ویندیاں، اساں گھر دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا دل دے اندر احساس پیدا ہویا، ہمدردی پیدا ہوئی کہ یار ہے بھی عورت ذات مگر اے سارے مرد اپنی اپنیاں تواریاں لاندے مگر انہاں نو پانی کیوں نہیں پلاون دیندے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا اچھا کوئی گل نہیں ہے، اللہ دی قسم علیہ قرآن فسقا لہما، جلدی جلدی موسیٰ علیہ السلام نے اور کوئی گل نہیں سنی، فوراً پچھا تے واپس آیا جتھا کھو تے کنواں اتھائیاں آ کے ڈٹھا نے تب 25 تے 20 بندے بلکہ 40 بندے کٹھے رل کے او کھو دے وچوں بوکا کڈیں دے پایان پانی دا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نیڑے آ کے آکھن لگے یار ذرا پچھا ہٹ ونجو، انہاں نو پتہ کوئی نہ کہ موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر ہے، انہاں کے پتہ نہیں کون ہے، جوان بندہ بڑے اچھے قد والا تے بالکل پتلا جسم ہے اس دا، پتہ نہیں کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا پیچھا ہٹ جاؤ، پیچھا ہٹیں تے اللہ دا نام گن کے موسیٰ علیہ السلام نے جڑے اس کنویں دے وچوں کھو دے وچوں 40 نوجوان ہٹے گھٹے تے طاقتور تے صحت والے جوان او جڑا 40 نوجوان رل کے بوٹ کھڑے کھڑے دے موسیٰ علیہ السلام نے کلیاں کل کے رکھ چھوڑیا۔ نعرہ تکبیر، عظمت انبیاء، اللہ دے نبیاں دے اندر ایک نبی دے اندر 40 صحت مند جواناں دی طاقت موجود ہوندی ہے، کتنی ہوندی ہے؟ دنیا تے 40 جوانے دی برابر ہر پیغمبر دے اندر اللہ طاقتاں رکھ چھوڑیندا ہے تے جس وقت اے اللہ دے پیغمبر جنت دے اندر داخل ہو سن اتھاں وقت 40 نہیں، اتھاں نبییں دے جسم دے اندر اللہ 80 مرداں دے برابر طاقتاں رکھ چھوڑنیاں۔ تے موسیٰ علیہ السلام نے کھو دے وچوں بوکا کڈیا ہے، او کڈ کے تے سٹیا اپنا جناب باہروں تے فرمایا انہاں نو سڈیا نوجوان دو لڑکیاں نو، انہاں آ کے پانی پلایا ہے، پلا کے چلیاں گئیاں، کوئی گفتگو نہیں چلی، او اپنا بکریاں دا ریوڑ تے جانور گھن کے تے اپنے گھر دے اندر چلیاں گئیاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت توجہ کر ان مسئلہ قرآن دا ذرا سمجھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہاں دی بکریاں نو پانی بھی پلا چھوڑیا ہے، حالانکہ 7 دن تے 7 راتاں دی بھوک آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے اندر، مگر وطوی طاقتاں دیون والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت پانی پلا کے فارغ ہوئے، اللہ دی قسم اللہ دا قرآن آدھے فسقا لہما ثم تولا
الى الظل وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ایک سائے دی لوڑ پہ گئی ہے چھان دی نال درخت کھڑا تھوڑا جیاں دور کھود تھوڑا جیاں دور حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت آکے ایسا ایسا چل دیاں اس چھان دے تلے آکے درخت دے تلے بائے گئے یا اتھائیں بیٹن تے چھیکڑ دے کیارے کو پانی لگ گیا ہے یعنی بکھ بھی انتہا نو پہنچ گئی ہے کمزوری بھی انتہا نو پہنچ گئی ہے تھکاوٹ بھی انتہا نو پہنچ گئی ہے مگر توجہ کر ساریاں تھکاوٹاں بھی موجود ہیں سارے دکھ بھی موجود ہیں پریشانیاں بھی موجود ہیں سارا کچھ موجود ہے بکھ بھی موسیٰ علیہ السلام نو 7 دن تے 7 راتاں دی لگی ہوئی ہے مگر اللہ دی قسم ہے جے وقت بھی موسیٰ علیہ السلام نے اس درخت دے تلے بائے کے سڑ مارے ہے تہکے کلے اللہ نو سڑ مارے ہے دکھ تے مصیبت آونین غم آونین تا بندہ دنیا لے پاسے نہ ونجے یہ دنیا لے پاسے ویسی تا مزید ورسن دکھ پریشانیاں اے اللہ دے قرآن نے علاج دسایا ہے کہ جس وقت دکھ تے مصیبتاں تے غم آونین اس وقت نبی اللہ جڑا عمل ہوندے او کیتا کرو کیویں قرآن کھول کے دیکھو جڑے پیغمبر نو دکھ تے غم تے پریشانی ہے اس صد کیڑی ذات نو مارے ہیں بولو نبی بھی اللہ سائیں کو سڑیا ہے اللہ دے سچے ولی بھی اللہ سائیں کو سڑیا ہے جڑے نیک لوگ دنیا تو ٹر گئے او بھی سارے اللہ سائیں کو سڑے دے گئے او میاں اے دنیا دے اندر کئی شے کوئی نہیں نہ پیرہ کول نہ ولیہ کول نہ نبیہ کول میرا دوست کئی شے کہیں کول کوئی نہیں کیونکہ ساریاں طاقتاں دا مالک کون ہے شاہ زوریاں دا مالک کون ہے او تیریاں ضرورتاں پوریاں کرنے والا کون ہے اللہ فرماندہ ہے تو ماں دے پیٹ دے اندر آئے تے تیریاں ضرورتاں میں اللہ پوریاں کرنیاں شروع کیتیاں او تیرے ہوتے موت آ گئی موت تک میں تیریاں جڑیاں ضرورتاں پوریاں کیتیاں ماں دے پیٹ دے اندر آویں تے اتھائی میں اللہ تیری غذا پہنچائیے تیری سارے تیرے ضرورتاں پوریاں کیتیاں یہ ماں دے پیٹ دے اندر جتھے سارے اندھیرے تے پردے موجود ہوندن یہ اتھے ساریاں ضرورتاں میں پوریاں کر سکدا تا جے سیلے تو ماں دے پیٹ جو باہر آندہ ہے تو وقت ہی تیریاں ضرورتاں پوریاں کرنے والا کون ہے بھیا کوئی ہے کائنات دے اندر کوئی نہیں ہے اس وجہ تو اساں جس جگہ تو مار کھاندے ہیں تو او اے ہوندے بھی سادہ ایمان یقین دولت جائیداد دکان پیسہ اس دے ہوتے پریشانی آوے پہلے اڑے ہی زہر ویندا ہے کہ چلو اتنا پیسہ تو میں انج کرے ساں تے دور تھی ویسی اللہ دے نہیں اے میرے قرآن نال محبت تعلق بنے سے تا قرآن دے سے سی دکھ تے پریشانیاں تے مصیبت آمل تا عمل تے طریقہ او ہو کر جڑا طریقہ انبیاء نے کیتا ہے پیغمبرہ نے کیتا ہے او کم تو چا کر کیا مطلب رب نو یاد تو دل نو چا کر تے اللہ دے میں اللہ نو رب ہون دی قسم ہے تیریاں ساریاں پریشانیاں میں اللہ دور فرما دے وپار دی گل ہے کہ نہیں ہاں ہے نا اس وجہ تو یار کمال تا وڈا ہے 7 دن تے 7 راتاں دی بکھ ہے موسیٰ علیہ السلام تے اساں تو ساں تے ایک ڈنگ دی بھی نہیں گزار سکدے ایک ٹائم دی روٹی نہ ملے تو اساں تے خدا کو گالیاں شروع کر دیندے تو اے دیکھ پیغمبر دا کمال تے پیغمبر دا سب تو وڈا اچا درجہ جڑا اللہ بنایا ہے وہ اللہ دے قرآن نے ہون بیان کیتا ہون توجہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام درخت دے سائے دے تلے بیٹھے ہوئے مسافر پیغمبر اللہ کریم دا حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ پیغمبر اتھائیں بائے کے درخت دی چھان دے تلے بائے کے اللہ صحیح کو رو منگیا ہے تکیڑی شاہ منگیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی قسم سورت دا نام ہے سورہ قصص اس دی آیت مبارکہ میں پردہ پیاں تے سپارہ ہے 20واں سپارہ اس دی آیت مقدس ترجمہ جا کے گھران دے اندر دے گنی ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی دعا تو بھی یاد کر گن تے جس وقت مصیبتہ تے پریشانیاں آمین منگنا تیرا کم میں تے تیریاں جھولیاں بھر دیونا موسیٰ کلیم اللہ دے خدا دا کم میں اللہ دی قسم اللہ دا قرآن آدھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھکے بھی پائن تھکاوٹا بھی غالب ہیں میاں پریشانیاں بھی ہیں سفر دی تھکاوٹ بھی
بھی ہے بھوک بھی ہے سارا کچھ موجود ہے مگر وقت بھی سر ماریا ہے تو کیڑی ذات نو ماریا ہے اللہ دی قسم ہے اللہ دا قرآن آتا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر آنکھوں میرے نال ایک واری دعا یاد کرواما تو آنکھوں رب انی پڑھو سارے پڑھو یار پچھلے برا تسا ناراض بیٹھے ہو اور ناراض ہو کے راضی ہو راضی بیٹھے ہو تاں دیوار دی ٹیک لائی بیٹھے ہو تسا پڑھو ایک باری میرے نال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر کیڑی زبردست دعا ہے قرآن پاک دی ہن اس دعا وچ کہیں بندے دا اختلاف ہو سکدا ہے بولو کہیں جماعت والے دا اختلاف ہو سکدا ہے اور میاں قرآن نال تا اوہ اختلاف کرے جڑا ہوے بدبخت قرآن پاک نال کیڑی جماعت والے بندے دا اختلاف ہو سکدا ہے اے تا اللہ دا لا رائب قرآن ہے تے میں سمجھدا جڑا اس قرآن نال اختلاف کرے او تا سب تو وڈا بدبخت ہویا جو اے کہیں جماعت دا نہیں قرآن پاک اے کہندا ہے اللہ دا لا ریب کلام ہے جڑا خدا دا کلام ہے تے سونے محمد مصطفیٰ دی پاک زبان مبارک بن کے آئی توجہ کر اللہ کریم فرمادن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ صحیح کو لو منگیا تے فرمایا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ سیاں میں بھوک بھی برداشت کیتی میں سفر دیاں تھکاوٹاں بھی برداشت کیتیاں میں دکھ تے پریشانیاں بھی برداشت کیتیاں میرا اللہ میں سب کچھ برداشت کیتا ہے میرا اللہ مگر ہون میرے چھیکڑ دے کیارے نو پانی لگ گیا ہے میرا اللہ اور بھوک دے بھی آخری انتہا ہے میرے جسم دے اندر بھی ضعف دی انتہا ہو گئی ہے کمزوریاں ونیاں آ گئی ہیں میرا اللہ سیاں وقت بھی میں موسیٰ علیہ السلام تیرے درد فقیراں تیرے درد فقیراں تیرے درد محتاج فقیر دا معنی ہوندا ہے محتاج اللہ کریم فرماندا ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ میں تو تیرے درد محتاج ہاں میں تو خریتا تیرے درد تو منگنیاں اور کوئی دروازہ کوئی نہیں ہے اس وجہ تو میں موسیٰ علیہ السلام نے تہیں کلے خدا نو سر مارے ہے اللہ من خیرن کوئی چنگے تو چنگے کھانا نصیب فرماویا اللہ کوئی چنگے تو چنگا کوئی غذا نصیب فرماویا تے فقیر میں محتاج ہاں تو شازور ہے میں تیرا کمزور ہاں تے تو ساریاں طاقتاں دا مالک ہے تا اللہ کریم نے قرآن دے اندر ساری انسانیت دے بارے فرمایا ہے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید اللہ فرماندا ہے تو سارے دے سارے میں اللہ دے فقیر ہو نبیین تاوی اللہ دے درد محتاجن ولیین تاوی اللہ دے درد محتاجن جن فرشتین تاوی اللہ دے درد محتاجن اللہ فرماندا ہے انتم الفقراء الی اللہ تے تو سارے میرے دروازے دے فقیر ہو میرے دروازے دے پینے ہو واللہ والغنی الحمید میں اللہ بے
پرواہ ذات ہاں میں کسے دے درد فقیر تے محتاج کوئی نہیں میں اللہ فقیریاں کولوں پاک ہاں میں اللہ محتاجیاں کولوں پاک ہاں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ فرماندا ہے اللہ الصمد اللہ تا بے نیاز ذات ہے وہ کسے دا محتاج کوئی نہیں ہے وہ تیرے میرے درد دا محتاج کوئی نہیں ہے اللہ محتاجیاں کولوں پاک ہے اللہ فرماندا تو سارے میرے درد محتاج ہو میرے درد پینے ہو منگو میری ذات کولوں منگڑا توڑا کم میں تے توڑیاں جھولیاں بھر دیونا میں اللہ کریم دا کم میں کیونکہ میں تو غنی ذات ہاں میں تو بے پرواہ ذات ہاں تو سا منگ دے ہو تے دیون والا میں اللہ پاک آپ ہاں ایویں منگیا موسیٰ علیہ السلام نے جی میں اللہ صحیح کولوں منگیا ہے تو بھی اللہ صحیح کولوں منگ تے کو ضرورت اولاد دی تے کو ضرورت زندگی دے اندر جڑی شاید اللہ فرماندا ہے مانگ میرے کولوں او ایویں مانگ جویں میرے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اللہ صحیح کولوں منگدا پیا ہے ایویں مانگ جویں میرے زکریا علیہ السلام اللہ صحیح کولوں منگدے پن رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء حضرت زکریا علیہ السلام ہی فرمایا اللہ میں تیرے درد محتاج اولاد دیاں ضرورتاں پہ گئیاں اللہ اولاد دیون والا بھی تو ہے تے نا دیون والا بھی تو ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم القدیر اللہ فرماندا ہے ساریاں راج طاقتاں دا مالک میں اللہ سارے راج میں اللہ دے اختیار دے اندر ہیں کہے کو دیواں تے بھاویں نہ دیواں کہے کو ساریاں اناسن ساریاں دھیاں دے چھوڑا تے میں کو لڑکے کوئی کہہ نہ سکدا نہیں ہے پتر تے کئی سارے نو الذکور مذکر تے لڑکے دے چھوڑا تے میں کو کوئی لڑکی کہہ نہ سکدا کوئی نہیں ہے او یزوجهم ذکرانا و اناسا تے میں اللہ چاہواں تا جس عورت نو باج کر چھوڑا اولاد دے قابل نہ بناواں سارے دنیا دے حکیم تے طبیب تے ڈاکٹر تے سارے رل ونجن اللہ دے جے میرا فیصلہ ہوئے اولاد نہ دیون دا کوئی اولاد دے سکدا کوئی نہیں ہے انہو علیم قدیر ذرہ ذرہ کائنات علم رکھن والا میں تے ذرہ ذرہ کائنات دے ہوتے قدرتاں چلاون والا میں کلا اللہ پاک ہاں اللہ فرماندا ہے موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ صحیح کولوں منگیا ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ صحیح کولوں منگیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ صحیح کولوں منگیا ہے رب هب لي من الصالحین حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا میرا اللہ میں کو نیک اولاد نصیب فرما دے حب لی من الصالحین اللہ جے اولاد دے میں تا نیک بنا کے دے چھوڑی اللہ فرماندا ہے او جیڑے پیغمبر دیا دعا تو قرآن چ دیکھے ہر پیغمبر نے کیڑی ذات کولو منگیا ہے بولو تے پیغمبر دیاں ضرورتاں پوریاں کرن والا بھی کون ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا اللہ سیاں میں تیرا مسافر تھا مگر منگدا تیری ذات کولوں پیاں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ میں تیرے درد محتاج تے فقیراں اللہ کریم فرمایا میرے موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر میں اللہ پیا دسیندہ گھبرا نہیں حزن و ملال نہ کر میں اللہ تسلیہ پیا دے تائیتا میں اللہ صحیح کولو تھوڑا منگیا ہے تائیتا میں اللہ کریم کولو صرف روٹی تے کھانا منگیا ہے اللہ دی قسم میں رب دا قانون ہے جیڑا میرے کولو منگے منگدا تھوڑا ہے تے دیندہ میں اللہ زیادہ اب
آکو سبحان اللہ ایک باری منگدا میں اللہ صحیح کولوں تھوڑا ہے بندہ مگر میں اللہ دا قانون ہے منگے میرے کولوں کوئی بندہ بھاویں جیڑی قوم دا ہے جیڑے قبیلے دا ہے منگے میں اللہ صحیح کولوں مگر منگدا بندہ تھوڑا ہے تے دے میں اللہ ڈیر دینا اللہ فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ صحیح کولوں صرف کھانا منگیا ہے مگر اللہ فرمایا گھبرا نہیں میرا پیغمبر میں کھانا بھی دے ساتھ نال کھانا پکاون والی بھی نصیب فرما دے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا منگیا ہے نا کہ اللہ سیاں من خیرن کوئی چنگی شاید میں آپ کو روٹی کو اس وقت کھانے دی ضرورت ہے بھوک لگی ہوئی ڈاڈھی مگر اللہ فرماتے ہیں انہاں صرف کھانا منگیا ہے میں اللہ فرمایا میں کلیم اللہ پیغمبر مسافر ہے تو گھبرا نہیں تائیں کھانا منگیا ہے میں کھانا تیار کرن والی میں اللہ نصیب فرما چھوڑے سائیں تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑا منگیا ہے دیتا اللہ سائیں بولو زیادہ دیتا ہے ایک تجربہ بے شک کر گنو اللہ سائیں کولو جے ضرورتاں پایا ونجن منگو خدا کولو رو رو کے منگو عاجزی کر کے منگو گڑ گڑا کے خدا کولو منگو اللہ دے رسول فرمایا ہے جڑے بندے کو ضرورتاں ہوویں تے خدا کولو نہ منگے اللہ اندے تے غصہ کریندا ہے تے آج دنیا دے اندر انسان دیاں ضرورتاں نہیں پوریاں کر سکدے اچھا کہیں دے دروازے تے ونجو ایک واری ونجو او دیسی وات ونجو دیسی تری واری وہ اکسی یار تے کو گھر میرا لدھا ہے وہ بے گھر نہیں نظر آن دیتے تریجی واری اوکھا تھی پوسی بھامیں جیڑا وڈا سخی ہوئے خرچ کرنے والا ہوئے تری چوتھی واری ہوں دے ایمان دا پتہ لگ ویسی اللہ دا او میری ذات اللہ او سمد بے نیاز ذات او میرے کول آکے 70 واری یہ تو منگے تا وقتی تیریاں جھولیاں میں اللہ بھر چھوڑے سائیں تے او دروازہ کی ہو جیاں جڑے دروازے سے بندہ ون کے سر مارے تے اگوں کوئی قبول کرنا لئی نہ ہوئے اگوں کوئی دیونا نہ ہوئے اللہ فرماتا ہے لہذا قرآن دی آیت پہ دسیں دیئے مانگ اس ذات کو لوں جڑیاں تیری ذات جڑیاں ضرورتاں پوریاں کر سکدیئے تے تیریاں ضرورتاں تے تیریاں حالتاں او ساریاں پوریاں کر سکدا ہے تا ہک کو خدا وحدہ لا شریک پوریاں کر سکدا اس دا کوئی شریک حضرت موسیٰ علیہ السلام پچھلی گل بھولنا ونیا ہے گل شروع ہوئی ہے اللہ دے حیاء کو حیاء مسلمان دا کیا ہے حصہ اتھائیں گل فیٹ ہو سی انشاءاللہ تو سے تھک دیتا نہیں پائے جی میں انشاءاللہ ان مکینہ تو تھکو نہیں قرآن پڑھو تو بندہ کی میں تھک دے تھکاوٹ ہوندی نہیں جے بندہ غور نال قرآن سنے بیٹھا تو اللہ دی قسم تھکاوٹ نہیں آتی تے تساں کلے نہیں بیٹھے تو اڈے اگے پیچھے اے فرشتے بھی قرآن سن دے پائیں تساں اینا کو بھی سادہ کمال ہے اساں جڑن جاگ دے بیٹھے ہیں تے نیندر کو نہیں کیتی فرشتے جڑی نور دی مخلوق ہے او بھی تو اڈے اگو پیچھو بہ کے اللہ دے قرآن دی تلاوت سن دے پائیں اللہ دے سونے رسول خود فرمایا جس وقت ایک قرآن دی محفل لگی ہوئی ہوئے تے کوئی قرآن پڑھنے والا پڑھدا پیا ہوئے تے سننے والے سندے پئے ہوئے فرشتے آ کے ایو جہیں محفل کو حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ فرشتے آ کے اون محفل تے مجلس کو آ کے لپیٹ تے ولیٹ گھندے یعنی اگے پیچھے آ کے بہ ویندل تے وغشیتہم الرحمہ اللہ دی خاص رحمت دا نزول ہوندا ہے جس وقت رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کے دیاں سبحان اللہ تو لہذا توجہ کرو التوجہ ہے گل سمجھ آندی بھی ہے کوئی اندازہ لگا اللہ کریم فرماندن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ صحیح کولو منگیا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر موسیٰ علیہ السلام منگ دے پین تاں جو تھوڑی دیر گزریے ادوں جڑیاں ان نوجوان لڑکیاں دے بکریاں نو موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا انہاں چوں ایک وڈی لڑکی ڈٹھا ہے موسیٰ علیہ السلام میں تا سامنے چل دی آندی ہے کہتے نہیں پیے
چل دی آندی ہے اللہ فرماندا ہے موسیٰ علیہ السلام دے دے پائن تے چل دی آندی ہے پریشان ہو گئے کہ کیا معاملہ بن گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈٹھا ہے کہ جس وقت وہ نوجوان لڑکی کڑیل جوانی انہیں سر دے ہوتے مگر با حیات با پردہ ہو کے ٹر دی آندی ہے چل دی آندی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دے پائن جو واقعی آندی پئی ہے وہ دور آ کے کھڑی ہو گئی ہے اس تو پہلے جیویں او ٹر دی آندی آئی قدم رکھیں دی آندی آئی توجہ کر میرا دوست میرا بیرا تیریاں میریاں دھیریاں تے بھینی موجود ہیں مگر اے بھی کسے دی دھی آئی جڑی ٹر دی آندی ہے زمین دے ہوتے قدم رکھیں دی آندی ہے اللہ فرماندہ ہے میں اللہ صحیح کو اس نوجوان کڑیل جوانی لڑکی دا ٹرنا ایڈا پسند آیا کہ میں اللہ صحیح نے اس دا قرآن بنا کے اس با حیات با شرم تے با دھرم عورت لڑکی نوجوان دے ٹرن دا میں اللہ صحیح نے قرآن بنا کے سونے محمد تے نازل فرما چھوڑے اللہ فرماندا ہے او ٹوراں ٹر دی پئی آئی جویں ٹر دی آندی آئی اللہ دی قسم اللہ دے جے میرے کولوں پوچھو تو میں اللہ صحیح تو کو دساواں جو اے حضرت شعیب علیہ السلام دی بیٹی دے اندر کیویں اللہ دا حیا موجود آ کیویں اللہ دا شرم تے بھرم تے عزت تے قدر موجود ہے اللہ فرماندا ہے جے میرے کول پوچھو تو میں اللہ قرآن دے اندر دساواں اللہ فرماندا ہے فجا تو احداہما تمشی علی استحیاء اللہ کریم فرماندہ او ٹر دی آندی آئی ایویں معلوم تھیندا کہ حیا دے شرم دے گھوڑے تے چڑھ کے آندی پئیے علی استحیاء اللہ نے اج نہیں فرمایا کہ جاعت تمشی بے استحیاء کہ او حیا دے نال ٹر دی اللہ دے نانا تمشی علی استحیاء اے ملہ لوگ جان دن گرامر دے لحاظ نال اے جڑا لفظ علا اے بلندی واسطے استعمال ہوندا ہے کلام عرب دے اندر اللہ فرماندا ہے جی میں اللہ صحابہ دے بارے فرمایا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون اللہ صحابہ دے بارے فرمایا ہے او دنیا والو لڑو نہیں صحابہ دے بارے صحابہ دی عزت جے مقام میں اللہ صحیح کو پوچھنا نہیں تا آؤ میں اللہ قرآن دے اندر دساواں جڑا شان صحابہ دا قرآن دسے سی دنیا دی کوئی طریق دس آ سکتی کوئی نہیں ہے جڑی عظمت مقام رفعت صحابہ دا قرآن بیان کرے سی اللہ دی قسم دنیا دی کوئی کتاب بیان کر سکتی کوئی نہیں ہے اللہ کریم فرمایا ہے اولئک علی ھدی من ربہم جے میرے کولو پوچھو تو اللہ فرماندا ہے میرے محمد مصطفیٰ دے جڑے غلام تے مستانے تے فرزانے تے دیوانے موجود ہیں میں میرے پیغمبر دے جڑے صحابان میں اللہ انہاں دے بارے پیا فرماندا علی ھدی او تا ہدایت دے اُتے سوارن ہدایت دے اللہ کس واسطے آندا ہے استعلاء واسطے بلندی واسطے کسی چیز دی بلندی نو بیان کرنے واسطے کلام میں عرب دے اندر استعمال اللہ کریم فرماندا ہے علی ھدی من ربہم او ہدایت دے اُتے سوارن کیا مطلب او جڑے پاسے ہدایت علیاں رسیاں موڑن ہدایت اودیں اگو اگوں ٹر دی ویندی ہے صحابہ دے اگے تے کوئی صحابی کدی بے ہدایت نہیں ہو سکدا جویں اللہ نے صحابہ دے بارے قرآن دے اندر ہدایت دا لفظ بیان فرمایا ہے اللہ دے رسول نے بھی اپنی حدیث دے اندر بھی ہدایت دا لفظ بیان فرمایا ہے اللہ دے رسول فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین
اللہ فرماندا ہے او تا ہدایت دے خزانے ہن صحابہ کرام دے کول ایویں میاں اللہ حضرت شعیب علیہ السلام دی وڈی بیٹی جس دا نام حضرت صفورہ بی بی رضی اللہ عنہ او چل دی آندی ٹوراں ٹر دی آندی مگر اللہ دا قرآن آتا ہے اللہ فرماندا ہے تمشی علی استحیاء او ایسی با حیات ہی یہی شعیب علیہ السلام دی ایسی با حیات با شرم تے با پردہ او ٹر دی پئی اللہ فرماندا ہے حیا دے اتے چڑھ کے پئی آندی او جڑے پاسے حیا دیاں رسیاں موڑے حیا کدے اس کو جدا تھی سجدہ کوئی نہیں ہے الاستحیاء جس وقت نیڑے آ گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جناب ان ابی یدعوکا میرا ابا جان تو انو سرندہ پیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتہ کوئی نہ جو اس دے ابے جان دنا شعیب علیہ السلام پیغمبر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں انہوں نے گھر ون کے کیا دسایا ہے میرے بارے دے اندر تے انہوں دا والد میں کو سرندہ پیا ہے مگر اگے وقت وانڈ کر چھوڑیے حضرت شعیب علیہ السلام دی دھی نے فرمایا ہے ڈر نہیں لیجزیک اجر ما سقیت لنا جڑا تائیں ساڑھے بکریاں نو پانی پلایا ہے اس دی مزدوری میرا ابا جان دیونا چاہندہ ہے توجہ کر دیکھ کسے دا حق دیون واسطے شعیب علیہ السلام نے کتنی احتیاط کی تھی تو تمہیں حق کھا ویندے ہیں لوگاں دا مزدوراں دا مگر حضرت شعیب علیہ السلام اتھائیاں اپنے گھر دے اندر ہیں گھر تھوڑا دور ہے انہوں نے بھی پتہ نہیں کہ میری تھیاں دے بکریاں نو پانی پیناون والا موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر ہے وہ بھی حیران تے پریشان ہو گئے آنکھن لگ گئی تھی شعیب علیہ السلام دی لیجزیک اجر ما سقیت لنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب سنیا تو بڑے حیران ہو گئے کہ یار میں تا کوئی احسان نہیں کیتا مزدوری نہیں کیتی مگر اے میری مزدوری دیاں اجرتاں کی میں دیون لگ گیا اس دا والد جان اتھائیں چل دے بھی پہن تے اللہ سہی کو دعا کر دے بھی پہن اللہ سہیاں میں تیرا مسافران میں مصر دا علاقہ چھوڑ کے تھے آیا ہویا اور میریاں سرپرستیاں کرنیاں نہیں تا تو کری میرا اللہ پاک مسافر بندہ وطوی حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر ہون دے باوجود کیڑی ذات کو بار بار درخواست پہ دے دیں اللہ اکھرو پردیسی رب اپنے نو تیریاں بے پروائیاں پردیسیاں دا کوئی نتر نہ بندا باویں دین معصوم گوائیاں او جتنیاں صفائیاں کو دے گنے مسافران دا تے سفر کرن والیاں دا مسافران دا کوئی ساتھ دیون والا نہیں ہوندا مسافران دیاں صفائیاں تے گوائیاں دیون والا کوئی نہیں ہوندا موسیٰ علیہ السلام تاں بار بار اللہ صحیح کو آدے پائے تے تاں پائے آدے جو ساریاں ضرورتاں موسیٰ علیہ السلام دیاں پوریاں اللہ پاک کرن والا ہے اس وجہ تو میاں ٹر دے پائن موسیٰ علیہ السلام ٹر دے پائن تے آکھن لگ گئے جناب حضرت شعیب علیہ السلام دی دھینو آکھن لگ گئے تو اج کر میں کو تا سفر دا پتہ رستے دا پتہ کوئی نہیں ہے میں موسیٰ کلیم اللہ پیغمبران میرے حیات دا تقاضا ہے کہ میں تیرے اگو چلا تے تو میرے پچھوں چلے کیونکہ تو عورت تے میں مرد ذاتا مرد ہمیشہ گو ٹر دے تے عورت دا کم میں پیچھے ٹر دی رہ ونجے اے جو بے حیا نہ بننے کے عورتاں اگے ہوئے تے حضرت ہونی پچھوں ودے کھلیں دے ہوئے اللہ فرماندا اے تیرے اندر حیات غیرت ایمان دی نہیں جے حیات غیرت پیدا کرنی آئی تب مرد ہمیشہ اگے تا ٹر سکدا ہے عورت اگے نہیں چل سکدی حضرت موسیٰ علیہ السلام آکھن لگ گئے میں اگے اگے تیرے ٹر دا ویسا تو میرے پیچھے پیچھے ٹر دی آمی وہ آکھن لگ گئی جناب تو اگو طرح سے دا پتہ کوئی نہیں ہے کہ میں تو انہوں پتہ لگ
سی کہ اے راستہ مڑنا ہے نہیں مڑنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کوئی گل نہیں, جڑا راستہ مڑنا ہوئے پتھر چاہ کے اسے پاسے سٹ دے وی, وٹا سٹ دے وی, تے میں سمجھ ویسا جو واقعی دے پاسے مڑنا ہے. مگر تیرے بولن دی اجازت کوئی نہیں ہے, میں فضول تیری آواز نہیں سننی, کیونکہ عورت دی آواز سے بھی اللہ پردہ رکھے ہے. کیا رکھے ہے؟ عورت دی آواز تے بھی اللہ صحیح نے پردہ رکھیا ہے. اے میں آپوں گل نہیں پیا کریندا, اللہ دے قرآن نے یہ گل فرمائی ہے. اللہ کریم اپنے پیغمبر دیاں گھر والیاں نو فرمایا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیر. اس سورت دا نام ہے سورہ احزاب. 22 سپارے دی تقریباً میں آیت تلاوت کیتی ہے. اس دا ترجمہ جا کے دے گنا ہے گھران دے اندر. اللہ نے توجہ کر, تیرے میرے اندر بھی حیا بھی موجود ہے, تیری میری دھی تے ماں تے بھیڑ موجود ہے. مگر اللہ نبیاں دیاں گھر والیاں نو کیا خطاب فرمایا ہے؟ اللہ فرماندا ہے او میرے نبیاں دیاں گھر والیاں, یا نساء النبی لستن کا احد من النساء. سارے جہان دیاں عورتاں کٹھیاں ونجن, تواڈے شان تے دوبٹے دا مقابلہ کوئی عورت نہیں کر سکتی. تواڈا مقام تا وڈا اونچا ہے, تواڈی عظمت تا وڈی اونچی ہے, تواڈا رفعت تا وڈا اونچا ہے, تواڈی عظمت تا وڈی اونچی مقام ہے. مگر خیال کرنا میں اللہ تانوں پیادا, تواڈے نال تا کوئی عورت رل نہیں سکتی. کا احد من النساء, سارے جہان دیاں عورتاں کٹھیاں ونجن, عابدہ بھی کٹھیاں ونجن تے زاہدہ بھی کٹھیاں ونجن, ولیہ بھی کٹھیاں ونجن تے رافیہ تے راکیہ بھی کٹھیاں ونجن. سارے جہان دیاں نیک عورتاں کٹھیاں ونجن. اللہ دی قسم ہے, اللہ فرمایا میرے نبی دیاں گھر والیاں میں رب پیادا, تواڈے نال کوئی مقابلہ کوئی عورت کر سکتی کوئی نہیں ہے. لہذا مگر اے شان تواڈا برک ہے. مگر خیال کرنا, کرنا فی بیوتکن, کرنا فی بیوتکن. جے راونا ہے با حیات با خیرت بن کے با پردہ راونا نے تا اپنے گھر دی چو دیواری دے اندر روائے, اس کو باہر قدم نہ پائی رکھے آئے. اے توجہ کرے نبی دیاں گھر والیاں نو اللہ پیا فرماندہ ہے جڑیاں ادروں بھی پاک ہیں تے باہروں بھی پاک ہیں, جنہ دے نیڑے کوئی گناہ آ سکدا کوئی نہیں ہے, جڑیاں میرے نبی دیاں بستر بچھاون والیاں, جڑیاں میرے پیغمبر دیاں عزتاں بن کے آئیاں. اللہ انہاں نو پیادا کرنا فی بیوتکن, اپنے گھر دے وچوں باہر نکلنا کوئی نہیں ہے. جے گھر دے وچوں باہر نکل گئیاں بے پردہ ہو گئیاں, تہاڈا اسلام بھی گیا, ایمان بھی گیا, حیا بھی گیا, تہاڈی عزت بھی ساری ختم تے برباد تھی ویسی. جے عزتاں محفوظ رکھنیاں, جے ایمان و اسلام محفوظ رکھنا ہے, جے اپنے حیا نو اپنے چو دیواری دے اندر محفوظ رکھنا ہے, تا اللہ دے قرآن دا مسئلہ سچا ہے. اللہ دے بھاویں کسی دی تو دھی تے بہن تے مائیں رائے اپنے گھر دے اندر تے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کریں دی رہے ونج. اللہ دی قسم ہے جڑا کچھ گھر دے اندر دکھ تے پریشانیاں ہو سن, تو گھر دے اندر اللہ دے حکم دی پابند بن ونج, تیریاں ساریاں مصیبتاں تے پریشانیاں دے
مقابلے دے اندر اجر دیون والا کون ہے؟ اللہ فرماندا ہے او میرے نبی دیاں گھر والیاں کرن فی بیوتکن گھر کو باہر نکلنا نہیں اللہ وت کے کریں دیاں رہ ونجو اللہ فرماندا ہے واقیمنا الصلاۃ نماز دی پابندی کرنی ہے وآتینا الزکاۃ جے تواڈے زیورات تے سونا چاندی تاری ملکیت دے اندر ہے اس دی زکات بھی اللہ دے راستے دے اندر دیونی ہے تے نمبر 3 وآتینا اللہ ورسولہ تے اللہ دے رسول دیاں اطاعتاں بھی کرنیاں اے سارا کچھ جس وقت تساں کریں دیاں رہ ویسو تے مزید اس تو وڈا حکم ہے وذکرنا ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ میں اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں گھر دے اندر بیٹھ کے کیتیاں کرو آپس دے اندر بیٹھ کے ایک دوسرے دیاں غیبتاں نہ کیتیاں کرو ایک دوسرے دے عیب جوئیاں نہ کیتیاں کرو اے چونکہ عورتاں دے اندر زیادہ عادت ہوندی ہے اس وجہ تو اللہ کریم نے اس دے اتے پابندی لائی ہے اللہ فرماندا ہے میرے پیغمبر دیاں گھر والیاں کیوں نہ ہوئیں میں اللہ انہاں نو بھی آکھیا ہے وذکرنا ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ میں رب دے قرآن دیا تلاوتاں سویلے شام تسا کریں دیا رائے بنیا ہے اللہ دی قسم ہے تواڈی زندگی دے اندر بہانا دیون والا کون ہے اے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت ونجن لگن تے اس وقت او بھی حضرت شعیب علیہ السلام دی دھی دے اندر بھی حیات عزت اعلیٰ درجے دی موجود آئی موسیٰ علیہ السلام اگے ٹر دے ویندل اللہ کریم فرماندہ جس وقت حضرت شعیب علیہ السلام دے کول جا کے ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو شعیب علیہ السلام سمجھ گئے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ واقعی یہ تا اللہ دا شعیب پیغمبر ہے حضرت شعیب علیہ السلام سمجھ گئے تا واقعی موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر ہے دو نبیاں دی آپس دے اندر جس وقت ملاقات ہوئی ہے ایک دوسرے نو آپس دے دکھڑے سنائے گلاں باتاں سنائیں گفتگو کی تھی آپس دے اندر بہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا میں تا دریا ودا مصر دا علاقہ چھوڑ کے آیا ہوں ایویں ایک بندہ میرے کول بغیر ارادے دے قتل ہو گیا ہے تو میں تا ڈریا ودن ڈر کے میں مصر دا علاقہ چھوڑ کے مدین آ گیا جس وقت سارا ماجرہ سنا دیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگے حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلیاں دیتیاں فلما جاؤ وقص علیہ القصص جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے سارا قصہ واقعہ سنا چھوڑیا اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام فرمایا لا تخف آنکھو لا تخف ڈر نہیں ہو کلیم اللہ پیغمبر نجوت من القوم الظالمین ظالم قوم کو تو نجات پا کے آگئی ہے اے مدین دا علاقہ فرعون دی حکومت کو لو باہر ہے فرعون ہی تھے کوئی ظلم نہیں کر سکتا فرعون تا اپنے علاقے دے اندر ظلم کر سکتا ہے مگر مدین دا علاقہ اس دی حکومت تو باہر ہے اس وجہ تو نجوت من القوم الظالمین اللہ سائنتے کو نجات نصیب فرما چھوڑیے لہذا گھبرا کوئی نہ ایک گلنا باتا پہ کریں دیاں تا جو تھوڑی دیر گزری وڈی بیٹی آکھن لگ گئی ہے اب حضرت شعیب علیہ السلام نو ابا جان ان من استعجر ہو ان خیر من استعجر القوی الامین ابا جان ساڈا بھرا کوئی نہیں تے تیرا پتر کوئی نہیں ہے ساریاں طاقتاں بھی کوئی نہیں ہیں تے ساری مجبوری بھی ہے بکریاں چراونا تے باہر بجنا پوندا ہے ابا جان اس کو اپنا مزدور رکھ گنو گھر دے اندر ملازم چ رکھو اے بندہ بڑا قوی ہے ان خیر من استعجرت القوی الامین اے طاقتور بھی ہے تے بڑا امانت دار بھی ہے اے دو جملے شعیب علیہ السلام دی وڈی تھی کیوں آکے اس وجہ تو آکے کہ اس نے پہلے ڈٹھا موسیٰ علیہ السلام نو طاقت اس وجہ تو آکی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کلیاں ڈول چھکیا کھو دے وچوں
اس وجہ تو آنکھاں لگ گئی بڑا طاقتور بندہ ہے تے الامین اے وڈا اماندار ہے معتبر بندہ کیویں اساں دے نیڑے گئیاں ابا جان جی اس اکھ چا کے سارے وجود دی طرف ڈٹھا نہیں الامین ایتا اکھ چاہ کے سارے وجود ڈٹھا ہی کوئی وڈا کوئی امانت والا بندہ ہے وڈا کوئی با حیات با غیرت بندہ ہے وڈا کوئی امانت اللہ دا وڈا کوئی اچھا بندہ ہے لہذا ابا جان اس نو اپنے گھر دے اندر ملازم چرک جوڑو حضرت شعیب علیہ السلام فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ایویں حال ہے لہذا میں ارادہ ہے میرا کہ میں اپنی وڈی بیٹی دا نکاح تیرے نال کر دیواں اے میرا ارادہ ہے مگر شرط ہے کہ میں تیرے نال اپنی وڈی بیٹی دا نکاح تاں کرے ساں شادی تاں کرے ساں جو تو 8 سال میرے گھر دے اندر رہ ونج اتھائی میریاں بکریاں چرندہ رہ ونجی کیونکہ میرا پتر کوئی نہیں ہے شعیب علیہ السلام فرمایا اللہ سینے میں کتھیاں نصیب فرمائیاں میرا پتر چونکہ دستے بازوں تے قوت ہوندہ میرے پتر کوئی نہیں ہے لہذا کم دی ضرورت پوندی ہے لہذا 8 سال تو نہیں میرے گھر دے اندر رہ وانج یہ 10 سال تو پورے چکریں تو تیری یا شفقتاں تے عنایتاں ہو ویسے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے قال ذالک بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی ہو گیا تیرا میرا معاہدہ آپس دے اندر ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا جناب حضرت شعیب علیہ السلام اللہ دے پیغمبر جی میں تواڈی گل تے بالکل میرا ہی پکا ہاں ہو گیا ہے مگر میں اج کرے سا اس تو بعد میں جے 8 سال پورے کراں یا 10 سال پورے کراں بات اس تو زیادہ ایک دن بھی میں تھے نہیں راونا میرے اتے کوئی زیادتی نہ کرے تے متا 10 سال گزرن تے وقت کوئی آکھے نہیں 4 سال ہور چا گزار نہیں فلا عدوان علیہ وقت میرے ہوتے زیادتی کوئی نہ پیا کرے جس وقت ایک اللہ پہ کریں دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے جائے گھبرائے چونکہ مسافر جو آ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے نیٹھا کے گھبریں دے پائیں حضرت شعیب علیہ السلام فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین گھبرا کوئی نہ جڑا کچھ تیرے میرے درمیان آد معاہدہ ہویا ہے اس آد معاہدے نو توڑ چڑھاون والا کون ہے ستجدنی انشاءاللہ او جی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہاں دا لخت جگر حضرت اسماعیل زبا دے وقت آکھن لگ گئے ابا جان اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا میرا پتر میں اللہ دے راستے دے اندر تے کو ذبح کرنا چاہتا تیرا کیا ارادہ ہے حضرت اسماعیل آکھن لگے فانظر ماذا ترا ابا ڈیدہ کیا کھڑے یہ اللہ دا حکم ہے تمہیں کو اللہ دے راستے دے اندر قربان کر چھوڑ باقی یہ تو سمجھے میں چھوٹا بچہ تے ذبح دے وقت میں سی یا آوازہ کڑے سا نہیں میرا ابا جان ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین جے اللہ نے چاہتا میں سی بھی نہیں کرنی میں صبر کرنے والا بندہ بن جاؤنا ہے مگر جے انشاءاللہ جے اللہ نے توفیق میں کو نصیب فرما چھوڑی حضرت شعیب علیہ السلام بھی فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین اے آپس دے اندر سارا طے ہو گیا جس وقت ساری گفتگو مک گئی ہے اللہ دی قسم اللہ دا قرآن آخر دے اندر فرماندہ ہے آخر دے اندر انہوں نے فرمایا واللہ علی ما نقول وکیل جس وقت ساری گلاں باتیں طے ہو گئیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ ٹھیک ہے طے ہو گئے میں 8 سال یا 10 سال گزرے سا شعیب علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے اللہ تو فرمایا ٹھہرو میرے پیغمبرو واللہ علی ما نقول وکیل اپنی تے ایک دوے نال کر لیاں نے ہن میریاں بھی سن کے واللہ علی ما نقول وکیل جیڑا کچھ تساں آپس دے اندر آکھیا ہے جیڑا کچھ گفتگو کیتی ہے وکیل اس دی کار سازی کرن والا کون ہے
اللہ کہ میں واللہ علاما نقول وکیل تساں جڑا کچھ قول کیتا جو کچھ آکھیا نے اے تہاڈی طاقت نہیں توڑ چڑھانا وکیل تہاڈا کار ساز کون میں اللہ کریم نے اس واقعہ تو سمجھایا ہے حضرت شعیب علیہ السلام دی دھی ہے نوجوان لڑکی ہے اور کریل جوانی ہے مگر پھر بھی اس دے بارے اللہ دا قرآن آکھیا ہے ایسا دل چ حیا پیدا آئی اس دے دل چ ایسی با حیا با پردہ با شرم با دھرم ایسی عورت ہے کہ او چلی تے زمین تے مگر او دی چلن دیا اللہ قرآن بنا کے محمد مصطفیٰ تے نازل کیتا ہے تیری میری دھی تے بہن دے اندر بھی ایہو جیاں حیا تے پردہ اگر پیدا ہو ونجے تا اللہ دی قسم خدا دا قانون کو پرانا نہیں ہو گیا آج بھی اللہ دا قانون اوہ قرآن اللہ موجود ہے اللہ دا تو مرد ہیں یا عورت جوان ہیں یا بڑھا اپنے دل دے ایمان دے اندر اپنی نظران دے اندر حیات اللہ دا دھرم تے عزت تے اللہ دی قدر آج تو پیدا کر اللہ دی قسم ہے میں رب دے قرآن دا وعدہ ہے میری نظر دے اندر تو آج اکمل مومن بنوائے سے تے بندہ مکمل ایماندار بن ونجے تے ایمان دا شعبہ ہی حیالہ پورا تھی ونجے تو وقت بندے کڑی شادی ضرورت ہے اللہ فرماندہ ہے گال میاں ہی تھیں آکے مکھڑی ہیں تے میں او قصہ چونکہ اگر لمبا ہے موسیٰ علیہ السلام علیہ انشاءاللہ وقت کریں زندگی ہوئی تو اتھوں وقت اگو تو شروع کرے سوں جو موسیٰ علیہ السلام وقت 10 سال بکریاں چرائیاں وقت انہاں دی شادی ہوئی انہاں دی وڈی بیٹی دے نال حضرت صفورہ بی بی رضی اللہ عنہا دے نال نکاح اسے وقت ہو گیا اتھیں شعیب علیہ السلام دے گھر دے اندر 8-10 سال موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی دے نال گزارے اس تو بعد وقت انہوں نے ارادہ کیتا بھی میں ان مدین دا علاقہ چھوڑتے مصر وجاں اپنی اماں نو ملن وجاں والدہ ہی ہے ایک ہمشیرہ بھی ہے تے حضرت ہارون بھرا بھی آ زندگی رہی تو وقت ملاقات ہو سی اللہ سارے مسلمان جتنے آئے ہو سب دعونا قبول فرمائے اللہ قرآن و سنت دی سمجھ نصیب فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین